رمضان 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 يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ ماہ رمضان اور ہم، آپ نے پچھلا اس کا سلسلہ دیکھا ہوگا جس میں ہم نے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے کچھ جذبات، احساسات اور اس حوالے سے ان کے تجربات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے اور اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے موجود اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں جو ماہ رمضان سے متعلق کچھ سوالات ہوتے ہیں اور انہوں نے جو ماہ رمضان میں گھر میں اور گھر کے باہر جو حالات و معاملات دیکھے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ان کے کچھ سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے مل جل کر کوئی جواب بن سکے. تو بڑھتے ہیں سوالات کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ارشاد فرمائیے کون سوال پہلے کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے مختلف چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، جیسے سگریٹ نوشی کی بھی عادت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو پان گٹکا کھانے کی عادت ہوتی ہے. اب جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ان کی اس عادت پر ایک سمجھے ایک ضرب لگتی ہے اور پورا دن اس کے بغیر گزارنا ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ کس طرح دن گزارتے ہیں اور یہ کھانا روک دیتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے جو چڑچڑا پن طبیعت میں آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کچھ لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یار رمضان میں سے بات نہیں کرو، اگر بات کری تو خیر نہیں ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ کس انداز میں جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو اس طرح کی عادتیں ہیں وہ اپنے مزاج میں کیسے تبدیلی لائیں اور وہ رمضان کیسے گزاریں؟ دیکھیں اس میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ان عادتوں کا شکار ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ٹھنڈے اور خوشگوار موڈ میں بھی رہتے ہیں. تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کیسے رہتے ہو، تو وہ بھی تو رہتے ہیں. اس طرح بہت سارے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ پان گٹکے وغیرہ کے جو عادی ہوتے ہیں، اس طرح ایک غصہ اور چڑچڑا پن آنے کی ایک وجہ نیند نہ ہونا بھی ہے. تو بہت بڑی تعداد ہے جن کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی. اچھا، نیند پوری نہ ہونا، پھر تھکن لگی ہوئی ہونا، تو یہ بھی غصہ اور چڑچڑا پن لاتا ہے. تو آخر ان کو غصہ اور چڑچڑا پن کیوں نہیں آتا؟ میرا خیال اس میں تو میجورٹی ہوگی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نفسیاتی اثر ہے. اچھا، بھوک اور پیاس میں بھی آنا چاہیے تھا. تو روزہ چونکہ صبر لاتا ہے، لہذا بہت ساری انسان کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں جو ایک بشری تقاضے کے تحت بھی ہوتی ہیں، اور اگر اس کی کمی کی وجہ سے بھی جب آپ کو صبر آ جاتا ہے تو یہ عادت اگرچہ بری ہیں، ان کا ترک کر دینا ہی بہتر ہے کہ یہ نہ ہو تو ہی اچھا ہے. اگر یہ عادت اختیار کرے گا تو زندگی بھر اس کے لیے نقصان کے سوا اس عادتوں میں کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی برباد، صحت بھی برباد. لیکن یہ کہ ماہ رمضان میں روزہ میں غصہ، تو یہ تو ایک مشہور ہے کہ میرے منہ نہیں لگنا، میں روزے سے ہوں نا. ابھی روزہ ہے تو میں روزے میں غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ مجھے تو اس میں کوئی سنی سنائی بات لگ رہی ہے، غلط فہمی ٹائپ کی چیز ہے اور ایک نفسیاتی اثر ہو گیا کہ میں بھوکا پیاسا رہوں گا تو مجھے غصہ آ جائے گا. ویسے روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان تمام بھوک پیاس سے تعلق ہو سکتا ہے غصے کا، یا ایک خلاف مزاج چیز کے ہونے کی وجہ سے غصہ آنا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نارمل بھوک و پیاس، بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے یا کوئی چیز ستا رہی ہے. لیکن جب اس کے ساتھ اس کا روزہ ہے نا، تو میرا اپنا گمان یہی ہے کہ روزہ
خود ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ خود اس کی طبیعت میں صبر پیدا کرواتا ہے. جب روزہ اس نے رکھا ہے تو روزے سے خود بخود صبر آ جائے گا. ایسا شخص جو ان تمام چیزوں کا عادی ہو, یہ روزے کے علاوہ ان چیزوں کو ترک کر کے دیکھے تو اس کی طبیعت میں کیا حالات ہوتی ہے, اس کی طبیعت کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اگر وہ روزہ رکھ کر ان چیزوں کو ترک کرتا ہے پھر دیکھے کہ اس کی طبیعت میں. اس میں فرق یہ آتا ہے کہ روزہ رکھ کر جب یہ چیزوں کو ترک کرتے ہیں تو غصہ اندر اگرچہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹ آدمی یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ یار میرے روزے کا ثواب ضائع ہو جائے گا. ثواب پر نظر ہونا تو انسان کو اس قرار آ ہی جاتا ہے. حضرت فتح مصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کے انگوٹھے پر کوئی چیز گری یا پاؤں کے انگوٹھے پر زخم لگا تو آپ مسکرا رہی تھی, تو آپ سے پوچھا گیا کہ تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہ صبر پر ملنے والے اجر کو یاد کر کے تکلیف جاتی رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عام یہ ایک پرسپشن ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے روزہ رکھ لیا, صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, کیا محض اسی سے تقوی حاصل ہو جائے گا یا اس سے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا یا اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے تو ہمیں تقوی حاصل ہو جائے؟ اور واقعی میں جو مہینہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اور جس مقصد کے لیے ہم پر روزے فرض کیے گئے تھے تو اس کی افادیت ہمیں حاصل ہو. روزے کی جو تعریف ہے وہ روزے کی تعریف ایک اپنی جگہ پر ہے کہ وقت مخصوص ہے, اس میں کھانے سے, پینے سے اور جماع سے, یعنی عورت کے ساتھ صحبت سے رکنا, یہ روزے کی تعریف ہے. تو جس نے روزے کی جو تعریف ہے اس فرض کو جو ادا کیا تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا. اب اللہ قبول کر لے تو ثواب بھی وہ دینے پر قادر ہے. لیکن اب رہی وہ روزے کی روحانیت جسے تقوی پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی جب ایک ایسا معاملہ یعنی کہ جو کھانا ہم نے چھوڑا وہ روزہ نہ ہوتا تو وہ کھانا یا رمضان کے روزے کھانا ہمارے لیے جائز تھا, پانی پینا ہمارے لیے جائز تھا, مگر روزے کی وجہ سے ہم نے اس جائز کام کو ترک کیا. تو جب روزے کی وجہ سے جب آپ ایک جائز کام کو ترک کر رہے ہیں حکم شریعت کو سامنے رکھ کر, تو وہ کام جو روزے کے علاوہ بھی ناجائز ہی ہیں ان کو جب تک ہم ترک نہیں کریں گے تب تک وہ روزے کی جو روحانیت ہے جس کو لعلکم تتقون کہا گیا تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو, خوف خدا نصیب ہو. تقوی کے مطلب کئی معنی ہے نا, تو خوف خدا بھی اس میں آ جاتا ہے, گناہوں سے بچنا بھی آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو جب تک کہ ہم اس کی اس روح کو نہیں پائیں گے کہ روزہ رکھے تو پھر بندہ غیبت سے بچے, بدنگاہیوں سے بچے, جھوٹ سے بچے, دیگر اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا, تب جا کر اسے ایک روحانیت نصیب ہوگی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون کو اس کو پانا ہے, تو یہ ہمارا سمجھے کہ یہ ہمارا گول ہے. آج کل گول کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کا گول کیا ہے؟ تو مین گول یہ ہے کہ میں تقوی حاصل کروں, اور تقوی اللہ کی رضا سے حاصل ہوتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو وہ روزہ چھوڑ دے گا. روزہ رکھے گا اور روزہ رکھ کر گناہ چھوڑنا اس کو گناہ, چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے, مگر روزہ ضرور رکھے کہ روزہ رکھنے اس پر فرض ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے اس نے روزہ بلا اجازت شرعی چھوڑا تو اس نے ایک اور فرض ترک کیا اور گناہ گار ہوگا. تو روزہ اللہ نے چاہا تو اس کو تقوی دلا دے گا, کیونکہ وہ روزے کی حالت میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا تبھی وہ پانی نہیں پی رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو روزہ یہ احساس پیدا کراتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ احساس انشاءاللہ تعالی اس کے اندر تقوی لے آئے گا اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بھی سوال کرنا چاہے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے ماشاءاللہ روزہ ہم اس کی عبادات اور اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوا ہے, لیکن یہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب رمضان شریف تشریف لاتا تو اس کا کیسے استقبال کرتے اور اس پورا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں گزارتے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا کیا طریقہ کار رہا, کیسے مطلب ہم تاکہ ان کی سیرت کو اور اس کو کیسے فالو کر سکیں تاکہ ہم جو ہے اس کا روزے کا اصل مقصد حاصل کر سکیں.
دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے کیا کیا معمولات تھے وہ تو میرے اس میں یادداشت میں نہیں ہے. البتہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے یہ چند واقعات مجھے یاد ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو آپ کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑھ جاتا. جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. دور فرماتے اس میں لکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو نماز اور تراویح یہ ساری عبادتیں تو ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ماہ رمضان میں سے دو باتیں میری یادداشت میں آ رہی ہیں. ایک جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے، تو یوں تلاوت ہمیں بکثرت کرنی چاہیے ماہ رمضان میں. اور دوسری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت سخاوت فرمایا کرتے تھے. ویسے ہی آپ کا جود و کرم کی کیا بات ہے، لیکن ماہ رمضان میں آپ کے جود و کرم و سخاوت کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا. تو ایک یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عاشقان رسول کو ماہ رمضان میں سخاوت بڑھا دینی چاہیے. اور ظاہر سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے. غریب آدمی بھی چاہے تو سخاوت کر سکتا ہے. کسی ایک کو مطلب کہ افطار کروانے میں غریب کتنا غریب ہو جائے گا. تو یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور سخاوت جو کہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، یہ اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو عادتیں جو انسان کے اندر بہت اچھا اور برا کرتی ہیں. ایک بخل جو انسان کے دوست کو دوست نہیں رہنے دیتی. ایک عادت ہے لوگوں کی بخل، بخیل ہوتے ہیں اور ساتھ رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، مگر کبھی بھی ان کے جیب سے کوئی ڈھیلا بھی نہیں نکلتا. اور ایک طبقہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ دوست یاروں میں یا کہیں آنے جانے میں ہوتے ہیں تو وہ خرچ کرتے ہیں. ان کے دوست ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو گھر پہ بھی خرچ نہیں کرتے، بڑی مطلب کر کسر کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. تو حالانکہ آل پر بھی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اچھی نیت عطا کرے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بھی زبردست گھر کے اندر افراد موجود ہیں، ان کے لیے خرچ کرے. اور خرچ سے مراد پھر خرچ یہی کہیں گے جس کو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، شریعت جس کو پسند کرتی ہے. تو سخی ہونا چاہیے انسان کو، سخاوت ہونی چاہیے اور دینا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اس سے دوست بھی بنتے ہیں اور وہ اللہ کا پیارا بھی بنتا ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں سے کام ہے. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ جو ہے وہ رمضان ماشاءاللہ اور رحمتیں اللہ پاک کی اور قریب ہو جاتی رمضان میں، ٹھیک ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ روزہ، نماز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی زیادہ انکریز تو ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ احکامات وغیرہ ان لوگ پہلے ہم سیکھ لیں. یہ بھی تو بہت ضروری ہے کہ روزہ تو رکھنا ہے. اب روزہ میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، جو جتنی بھی سارے احکامات ہیں ہم یہ سیکھ لیں. پھر اس کے اندر ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن شریف پڑھنا ہے. قرآن شریف کیسے پڑھنا ہے؟ ثواب تو ملنا ہے. ثواب تو تب ملے گا نا جب ہم اس کا حکم احکام پورے کریں گے. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ ہم تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ بس ثواب کمانا ہی کمانا ہے کمانا ہے، تراویح پڑھنی، یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے علم سیکھنا بہت ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں آپ کے سوال کو یوں سمجھوں کہ روزہ رکھنا ہے تو لیکن روزہ کا علم سیکھنا بھی چاہیے اس کے کہ روزہ پورا ہو، جی روزہ صحیح ہو. ایگزیکٹلی. اور یہاں تک بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو یہ سیکھیں کہ تلاوت کیسے کرنی ہے. جی تو ہی ہمیں جو ہے ثواب کا نماز پڑھنی ہے تو سیکھیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. دیکھیں نماز تو خالی ماہ رمضان میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو نماز پورا سال پڑھنی جب تک نماز فرض ہوئی اور جب تک نماز فرض رہے گی ہم نے نماز پڑھنی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نوافل کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. اور ایک خاص تراویح کی نماز
ہم پر ضروری کر دی جاتی ہے کہ اس میں آپ نے 20 رکعت تراویح ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ تلاوت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر عبادات کا بھی سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ بات باقی بالکل درست ہے کہ اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارا، کیونکہ آپ تلاوت کرنے والوں کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اس کے تجوید اور مخارج کے ساتھ درست اس کو نہیں پڑھتے۔ تو اس کی ادائیگی کا درست ہونا یہ بے حد ضروری ہے، اور ظاہر ہے یہ سیکھنے سے آئے گا۔ تو اللہ کرے کہ عاشقان رسول قرآن کریم درست سیکھنے کی عادت بنائیں۔ آن لائن کے ذریعے بھی درست سیکھا جا سکتے، دعوت اسلامی کی آن لائن سروس ہے، اور اس کے علاوہ بھی سیدھی بات ہے کہ ایک شخص کو قرآن درست سیکھنا ہے تو وہ اہتمام کرے۔ اگر یہ تنظیم ہے، چلو دعوت اسلامی کے اس نے کچھ اسباب بنا دیے، اہتمام کر دیا، تو وہ ہر کو تو وہ اویل کر بھی نہیں رہا ہے، ہر کو تو اویل نہیں کر رہا، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان اگر یہ سیکھنے پر آ جائیں تو شاید دعوت اسلامی سب کو فلفل کر بھی نہ سکے، مگر اپنے اپنے طور پر قرآن کریم کو درست پڑھنے والا مزاج، درست پڑھنے کی عادت ہونی تو چاہیے۔ اسی طرح نماز درست کرنا، نماز کے فرائض، واجبات، دیگر چیزیں درست کرنا یہ بھی ضروری ہیں، حتیٰ کہ عبادت میں ریاکاری نہ آ جائے، اس لیے ریاکاری کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ریاکاری یہ عبادت کو برباد کر دے گی۔ تو روزہ ہو، نماز ہے، سخاوت ہے، تلاوت ہے، ریاضت ہے، اس کے علاوہ جو بھی ماہ رمضان میں ہی صحیح ہے، دیگر ہم جو عبادت کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ ریاکاری ہے، یہ یاد رکھیے گا، عبادت کے علاوہ ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری ہے ہی عبادت میں، ریاکاری حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یعنی کہ کسی پر خود کو نیک ثابت کرنے یا اپنی اس نیکی کے ذریعے مال بٹورنے، خود کو اس طرح کی تعریفیں لیتا ہے بندہ، بہت ساری چیز کرتا ہے جو ریاکاری کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ یہ بھی بچنا ضروری ہے کہ ورنہ ریاکاری کی وجہ سے عبادت برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے۔ لوگوں کی طبیعتیں، اور یہ آپ نے جو توجہ دلائی، کیونکہ اس میں ماہ رمضان میں لوگ عمرے بھی بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ اچھا، ریاکاری بھی ایک بہت بڑی بلا ہے، ریاکاری بہت بڑی بلا ہے، اور ریاکاری کا جو مین انٹرنس ہے نا وہ حب جاہ ہے، جو بالکل سمجھ نہیں پڑتی ہم کو، یعنی کہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں نے یہ کیا تو یوں ہو گیا، میں آج کل یہ کر رہا ہوں، میں آج کل یہ کر رہا ہوں، وہ اپنی تلاوت کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنی اس نیکی کے نام پر پائے جانے والی خوبیوں کو لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں ظاہر کرنا چاہ رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے؟ بھائی ایک پیر ہے، یہ بتاتا ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ مرید اس سے سبق حاصل کرے گا، مرید اس طرف بڑھے گا۔ ایک باپ اگر اپنی اولاد کو اس طرح کی کوئی چیزیں بتا دو تو اس کی نیت بنتی ہے اگر بنانا چاہے۔ استاد اگر بتانا چاہے تو استاد اپنے شاگرد کو ترغیب دلائے تو نیت بنتی ہے، لیکن عام عوام میں ہم جیسے کہ آپس میں بولنا کرنا، اس میں کیا آپ اور میں نیت بنائیں گے؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا میں یہ کام کر رہا ہوں؟ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ ہاں کوئی نیت، صحیح نیت ہے کہ آپ سے کوئی میں رہنمائی چاہتا ہوں، میں آپ سے کوئی مدد چاہتا ہوں، میں آپ سے کوئی ایسے مطلب اچھی نیت کوئی اسی بنا پاتا ہوں تو بناؤں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت، اور جو مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر کہیں بھی دیکھے سنیں، بہت بنیادی بات میں آپ سے عرض کروں کہ اپنی نیکیاں اور اپنی عبادت لازمی طور پر اس کو چھپانے کی عادت بنائے، لازمی طور پر، کیونکہ شیطان اتنا مکار ہے، یہ اس کو چکمہ دے کر اللہ کی رحمت سے ہم نیکی کر تو جاتے ہیں، مگر یہ ایسا نہیں کہ ہم نیکی کر گئے تو وہ بولے کہ چلو کر گیا، وہ گناہ کرانا اپنی جگہ پر ہے، مگر اس نیکی کو بھی برباد کرنے پر یہ تلا ہوا ہے
کہ نیکی کر تو کیا، اب نیکی اس کی باقی رکھنے نہیں ہے. تو ریاکاری کی وجہ سے بھی نیکیاں برباد ہو جانا یہ بہت ہے. اور بعض اوقات انسان جو ہے نا عادی نہیں ہوتا عبادتوں کے، اور اس کو ریاکاری کی تعریف بھی نہیں آ رہی ہوتی. تو رمضان شریف کے اندر جب اس طرح عبادت کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو بتانا جتانا بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. ادھر ماہ رمضان میں لوگ مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہوئے دنیا کو بتاتے ہیں، یا حب جا کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی شہرت، حب جا شہرت کی محبت، حب کہتے ہیں محبت، جا کہتے ہیں شہرت کو. یعنی شہرت کی محبت میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات ہو رہا تھا، تو اللہ کی رضا کہاں ہے؟ عبادت کی تعریف شارٹ 1 لائن سینٹنس بتا رہا ہوں. عبادت کہتے کس کو ہے؟ بہت اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل تعریفات ہیں، لیکن 1 لائن سینٹنس میں اگر میں عبادت بیان کروں تو وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ عبادت ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ عبادت ہے. اور عبادت نیکی پر ثواب ملے گا تب وہ اللہ کے لیے ہو، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. اگر ریاکاری کے لیے اور کوئی باطل مقصد ہے تو یہ گیا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عبادت کی، اس میں ریاکاری نہیں تھی، مگر اس کے بعد جب آپ نے اس کو بتایا تو وہ بتانے کی وجہ کیا ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں اور تہجد پڑھتا ہوں، یا دیگر میں مطالعہ کرتا ہوں، میرا مطالعہ بہت زیادہ ہے، میں نے فلاں چیزیں پڑھی ہیں. تو ہم ڈکلیئر کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ یہ کوسچن ہے. مطلب اتنا یہ حساس سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ خود کو یہ ریئلائز کروانا، پرسنلی میں بات کر رہا ہوں، یہ پرسنل کیپیسٹی کے اندر خود کو یہ ریئلائز کروانا کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں بہت مشکل ہے. کہ مطلب بندہ یہ ریئلائز کر لے گا یار یہاں میری مراد دکھاوا کرنا ہے، خالی ڈیڑھ شہری کر رہا ہوں، ایسے ہی خالی اس کو بتا رہا ہوں کہ اس کو لگے کہ میں بہت قرآن کا عامل ہوں، میں حدیث کا عامل ہوں، میں عبادت کا عامل ہوں، میں نیکی میں پرہیزگاری ہوں، میں اتنی عمریں کرتا ہوں تو میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں اتنی ریاضتیں کرتا ہوں. کہتا نہیں ہے تو شکل سے ثابت کرتا ہے، اپنے وجود سے ثابت کرتا ہے. اتنی اس میں کمپلیکیشن ہے. اللہ کی پناہ. تو اپنی عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے مگر ریاکاری کرنی نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری کے خوف سے بھی عبادت نہیں چھوڑی جائے گی. جس کو ہمارے سمجھانے والوں نے سمجھا نا کہ جب ناک پر مکھی بیٹھے تو ناک نہیں کاٹی جاتی، مکھی اڑائی جاتی ہے. عبادت نہیں چھوڑی جائے گی، ریاکاری چھوڑی جائے گی. مگر میں یہی نیکی کی دعوت عرض کروں گا کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. نیکی چھپانا مطلب واقعی ہی ہے، مطلب بہت ہی بہادر آدمی کا کام ہے، بہت ہی بہادر آدمی کا کام ہے. یعنی بہت ہی بہادر آدمی کا کام ہے جو نیکی چھپائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، اور ایک بڑھیا کے گھر پہ جا کر اس کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے. کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے، چپ کر جاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ جاتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں. تو انہوں نے چپ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ جناب ایک بڑھیا کے گھر میں جا کر وہ اس کے گھر کی صفائی و کام کاج کیا کرتے تھے. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ان کی تو نفسی اعلیٰ تھی نا، وہاں ان کی نفس کو کیسی تسکین نصیب ہوتی ہوگی. تو یہ بتانا نہیں ہوتا لوگوں کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے لے کر. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو کئی لوگوں کے گھروں پر جو کھانا راشن پہنچتا تھا وہ بند ہو گیا. پھر پتہ چلا کہ جناب ہمارے گھر پر یہ جو چیزیں آتی تھیں نا یہ حضرت کی طرف سے آتی تھی. اور آتی کیسے تھی کہ جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے بدن پر نشان تھے. پتہ چلا آپ خود اٹھا کر رکھ کر جاتے تھے، مگر کسی کو آپ کے انتقال تک پتہ نہ چلا. اور یہاں بتائے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے چارہ نہیں، جب تک میں بتاؤں گا نہیں چارہ نہیں ہے. دیکھیں ایک ہے ادارہ تنظیم، جیسے ہم لوگ بتاتے ہیں، اور ادارے تنظیم والے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ جناب
डोनेशन मिलेगा, चंदा हम ये भी करें, है ना। दावत इस्लामी ये कर रही है या कोई आशिक रसूल कहे कि मेरा इदारा ये कर रहा है, इसमें और मैं ये कर रहा हूँ, इससे बहुत फ़र्क है। यानी अल्लाह के नेक बंदे तो अंधों को सदका देते थे, अंधा पहचाने का नहीं कि दिया किसने, बल्कि यूँ सदका देते थे कि किसी अल्लाह के बंदे ने दिया है, या डाल के चले जाते थे कि पता ना चले। ये मौजू चला तो मैं मतलब ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में अमूमन इबादत का ज़ौक़ होता है, नमाज़ें पढ़ने का, रोज़े रखने का, कुरान पाक पढ़ने का। ये ज़रा ज़ौक़ शौक़ जो है वो अवामुन नास में बढ़ जाता है और लोग ज़्यादा इसकी तरफ राग़िब होते हैं। सब ये है कि शौक़ से रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े की तैयारी हो रही है, घर वाले भी तैयारी कर रहे हैं। जब 1-1.5 घंटा रह जाता है इफ्तार में तो सब बार बार किचन के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, देख रहे हैं क्या पक रहा है। अपनी अपनी फरमाइशें भी की हुई हैं सब ने, कोई कह रहा है मैंने दही बल्ले खाने हैं, कोई कह रहा है मैंने पकौड़े खाने हैं। तो अमूमन देखा ये गया है कि घर की ख़वातीन काम कर रही हैं और जो मर्द हज़रात है वो बैठ के इफ्तारी का वेट कर रहे हैं। काम कोई नहीं हाथ बटा रहे, कोई साथ जो है किचन में हेल्प कर दें, कोई जो है ना उनका काम आसान कर दें, लेकिन वेट हो रहा है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़ा बहुत लग रहा है अमूमन जो देखा गया है। उसके अलावा भी ये है कि जब इफ्तारी का सामान तैयार हो गया, सब रेडी हो गया, सर हुआ, सब ने खाया और अब खा के सब वहाँ पे जनाब कोई सोफ़े पे ऊपर होके बैठ गया, कोई जनाब अपने मोबाइल पे लग गया और सब अपने अपने काम, मोस्टली घर के जो मर्द हज़रात हैं वो उसमें बिज़ी हो गए हैं। और अब जो ख़वातीन हैं वो बर्तन उठा रही हैं, अब उन्होंने बर्तन भी धोने हैं और वो सारे काम भी करने हैं। और कुछ घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ़ माँ ही ये काम करती है, बेटियां भी अमूमन जो है ना वो अपने अपने मोबाइल लेके बैठ जाती हैं और वो बेचारे सब के बर्तन धो रही हैं, काम कर रही हैं, किचन साफ़ कर रही हैं। ये कैसा रोज़ा है? यानी ये रोज़ा तो है, लेकिन क्या इसमें भी कोई हमारे लिए कोई ऐसी एहतियात है कि हम इस मामले में भी अपना वाकई रोज़ेदार होने का सबूत दें? रोज़ेदार होने का सबूत देने के लिए किचन में पकोड़े तलना तो ज़रूरी नहीं है, और दस्तरखान लगाना और उठाना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ेदार का सबूत दूंगा। आपके सवाल के ना कई जहतें हैं कि खाली औरत क्यों ये करे। ठीक है, असल में ना हमारे माशरे में तकसीम है अदील भाई। कभी ये कोई नहीं कहेगा कि जनाब रमज़ान में मर्द ही क्यों कमाने जा रहा है, औरत क्यों कमाने नहीं जा रही है। ये भी सुबह 7-8 बजे उठकर काम पे ही जा रहा है ना। हो सकता है कि पीछे इसकी बीवी सो रही हो, बच्चियां सो रही हो, वो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे 12 बजे तक सोते रहे, उसको क्या मसला कोई नहीं है। अगर स्कूलें खुली हुई तो बच्चे स्कूल चले गए तो बिल्कुल छुट्टी पड़ी हुई है, तो या उठ के वो कुछ काम काज कर लेती है। तो ये एक जो है ना कि जनाब सिर्फ औरत ही क्यों करे। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में, माशरे में ये एक तकसीम है। इस तकसीम को ख़त्म करने से जो है ना वो मसाइल पैदा होने के अंदेशे ज़्यादा हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं, शहज़ादी कौनैन हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो वो अपने हाथों से चक्की पीसा करती थी, अब मशकीज़ें उठाया करती थी। हालांकि कह सकते हैं कि फरिश्ते उनकी घरों की ज़ियारत को आते, अहले बैत का घराना था। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह और बहुत सारे आप वाक़यात उठा लें तो एक घर गृहस्थी है और एक नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी है। तो मर्द अपने नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी पूरी करता है, घर से निकलता है, बीमार है तब भी गोली वोली खाकर निकल जाता है। कल ही मेरे एक जानने वाले हैं तो वो बुखार में थे, सुबह को काम पर नहीं गए, फिर मैंने रात को राब्ता हुआ तो कहा जाना तो था, दवाई वगैरह खा कर चला गया। मैं कहा तबीयत, बोला बस दवाई खाता हूँ तो खड़ा हो जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि आखिर ये क्यों कर रहा है, लेटा रहता, नहीं जाता काम पर, छुट्टी कर लेता। मैं को छुट्टी नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है कि मैं छुट्टी करूँगा मेरी जॉब है, मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं घर कैसे चलाऊँगा। जिस तरह एक मर्द घर चलाने के लिए अपनी जॉब का और अपनी सारी चीज़ों का एहसास रखता है, इसी तरह घर के अंदर घर चलाने के लिए औरत को भी एहसास रखना है। तो वो भी तबीयत नरम गरम होती है तो उठकर बनाती है, पकाती है। तो ये एक तकसीम है और इसमें ये एक हो चुकी है तकसीम और ये अच्छी तकसीम है।
دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ صبح 1 لائن ہوتا ہے، جواب 6-7 پیجز پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب رہی بات گھر کے کام کاج بٹانے کی، بالکل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادائے بے مثال ہے کہ آپ اب گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ہے کہ لینا چاہیے. مگر عدیل بھائی 2-3 چیزیں یہاں ضرور غور کرنی چاہیے. بعض لوگوں کا کچن میں نہ جانا ہی نہ عورت کے لیے عافیت ہے. وہ جائے گا نا، یہ کیا کر رہی ہو، یہ جل رہا ہے تو یہ یوں بن رہا ہے، تو یہ موٹا پکوڑا کیوں بنایا، تو پتلا پکوڑا کیوں نہیں بنایا، تو اتنا بڑا کیوں بنایا، تو آٹا اتنا کیوں ڈال دیا ہے، کیا کر رہی ہو. ارے باپ رے باپ، وہ جو دماغ کرا تو اس نے بھی تو اگر وہ منہ چھوٹ ہوئی نا، وہ بولے گا آپ کو کس نے کہا تھا کچن میں آنے کا، آپ بیٹھو نا ادھر، آپ کو مل جاتا ہے نا. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ کچن میں نہ ہی آئے نا، یقین مانو عورت کے لیے چولہے سے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، آگ سے، جو اس کے کچن میں آنے سے تکلیف ہوتی ہوگی. وہ نہ آئے تو اچھا ہے نا. ایسا آدمی کچن میں اگر آنا ہے تو تسلی دینے کے لیے آئے، تھوڑا تعریف کر دے کہ ماشاءاللہ ایسے روزے کی حالت میں آپ بنا رہی ہو، پکا رہی ہو، تو وہ سن کے وہ ویسے اس کا روزہ تھوڑا ہلکا پھلکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. مطلب کہتا اگر گھر کا کام نہیں بھی کرتا تو کم از کم اس کا شکریہ ادا کر دے، اس کے کوئی 2 سچے جملے تعریف کے کر دے، تو بھی انشاءاللہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ پورا دن کام کاج، گھر بار، بچے، اٹھانا کرنا بٹھانا، صاف صفائی ستھرائی، دھونا کرنا، وہ سب کر رہی ہے. تو وہ بھی اس کی ایک اسٹرگل ہے، کوشش ہے، اور وہ بھی روزے کی حالت میں کرتی بھی ہے. تو اس کو اللہ نے چاہا تو اس کا نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا. اب مرد کو یہ ضرور کرنا چاہیے، میں یہ ضرور مشورہ کہ اگر کچن میں جا کر یہ کوئی اس طرح کا کوئی سافٹلی اور پولائٹلی اور اس کو تسلی اور اس کو خوش کرنے والا اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو کرے گا. لیکن وہ کرے گا کیا بیچارہ، پیاز یاد کٹ گئی، آٹا جتنا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب وہ اس کا فریج کھولے گا تو وہ بولے گا پودینہ دو تو وہ دھنیا دے دے گا، وہ دیکھو ادرک دو تو وہ مرچی دے دے گا، اور 10 باتیں پوچھے گا کہاں رکھا ہے، کدھر رکھا ہے، اچھا ملے گا نہیں تو غصہ کرے گا، کہاں رکھ دیو، تم کو فریج میں رکھنے نہیں آتا. اب اتنی پنچات کرے آدمی تو نہ جاوے نا کچن میں، اچھا ہے نا. تو مطلب اور ہوگا کوئی اتنی پلیٹیں ٹوٹیں گی اور افطار کا ٹائم نکل جائے گا اور دونوں کا مطلب روزہ یوں لڑنے میں نکل جائے گا. ہاں یہ اگر کرنا ہے تو یہ ضرور کرے کہ دسترخوان اٹھا لے، پلیٹ لگا لے، پانی اٹھا کر رکھ دے. کھانا کھانے کے بعد جیسے افطار ہوئی ہے، اب نارملی افطار کے بعد اور ہمارے مرد حضرات مسجد کا رخ کرتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے، اور یہی کرنا چاہیے. اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ مطلب جو بھی ہے، ہم تو آپ دیکھتے ہیں فیضان مدینہ میں ہم تو پانی پیتے ہیں نارملی، کیونکہ پھر وہ کھانے کے ذرات اور یہ ساری چیزیں، پھر دانت صاف کرنا، منہ صاف کرنا، یہ بھی ایک میٹر ہے. اچھا پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کوئی کچی پیاز والی چیز کھا لی تو پھر منہ میں بدبو ہوگی تو بھی مسجد کا داخلہ حرام ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اسلامی بھائیوں کو. لیکن پریکٹس یہ ہے کہ نارملی دنیا بھر میں جیسے ہی غروب مغرب ہو جاتی ہے لوگ افطار کرتے ہیں اور مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، تو پیچھے پھر عورت ہی رہ جاتی ہے کہ وہ اٹھاتی ہے، کرتی ہے، یا رہنے دیتی ہے، کیونکہ ابھی آئیں گے تو دوبارہ ایک اور سیٹ لگے گا، ٹھیک ہے، تو ایک اور سیشن چلے گا کھانے کا، تو اس میں پھر وہ دوسری آئٹم ہوگی وہ رکھی جائے گی، تو پھر وہ کھائے گا پیے گا، پھر آ کر یہ بیٹھ جاتا ہے. تو پھر اس میں عمران اتاری صاحب آتے ہیں مدنی چینل کے اوپر، جب آپ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو ماہ رمضان میں ان کی باتیں سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس میں یہ کہ سب مل کر سنے گا تو فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو. آپ سوال آئے گا تو یہ ہوگا. تو اسلامی بھائیوں کو ویسے اگر واقعی سلیقہ ہے نا تو اس کو گھر کے کام میں حصہ لینا چاہیے، اور اگر اس کو گھر کے کام کا سلیقہ نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے تو برداشت ہونا نہیں ہے تو وہ بیچارہ بیٹھا رہے ایک جگہ پر، سکون سے اس کو مل جائے گا نا. مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اس پکانے والی کا، اہتمام کرنے والی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں تو ساس کو ہی مشورہ دوں گا کہ اگر بہت زیادہ کام کو تو شکریہ ادا کرے. اور ایک سوال بہت اچھا کیا تھا ہمارے دل بھائی نے، ایک پرابلم انہوں نے سامنے لائے کہ بچیاں عموماً بیٹیاں جو ہے نا یہ بھی کام نہیں کرتی.
मैं उन तमाम बेटियों से अर्ज़ करूँगा, बल्कि बेटों से भी अर्ज़ करूँगा कि अब आप उठाने, करने, रखने और संभालने की जब आप पोजीशन में हैं, इतनी उम्रें हो गई हैं, तो माँ को बतौर मुलाजिमा घर में छुट्टी दे दो यार। इस बेचारी की ज़िंदगी मुलाजमत में निकल गई, बिगैर तनख्वाह का मुलाजिम है ये घर का माँ, तो इसको फारिग करें ना। माँ को बोले माँ बैठो हम करते हैं। बाज़ पकाने करने की चीज़ें होती हैं जो माँ बच्चियों को चूल्हे के पास नहीं जाने देती, तो वो अम्मी की बात माननी चाहिए। तो ये होना चाहिए, अगर बहू घर में है तो वो कोशिश करे कि सास से खिदमत ना ले। ये अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपकी, इसको जितना बजा लाएंगी इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। अच्छी नीयतों से माह रमज़ान में सवाब और बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो क्योंकि दिल जोई का सवाब लें कि मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है, और फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल इबादत मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। तो ये तो माह रमज़ान में इफ़्तार में, सहरी में, फिर अदिल भाई को इफ़्तारी याद आई, सहरी तो याद आई नहीं, कि मतलब ये हो सकता है कि उसको बोले कि आप थोड़ी सोई रहो, आज सहरी मैं बना लेता हूँ। तो वो सहरी कहाँ से बेचारा उठ के बनाएगा? वो एक बार सहरी बनाएगा तो ना खुद खा सकेगा ना वो खा सकेगी बेचारी। तो ये है कि तक़सीम है, वो करने दो उसको बेचारी को, मगर उसकी हौसला अफजाई करें। मैं ये औरतें ना नॉर्मल, एक तो वो मतलब बेबाक किस्म की औरतें जो घटिया किस्म का अंदाज़ इख्तियार करती हैं कि जनाब ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमारा नहीं है। जानते हैं लोग जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन एक सलीका वाली जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, इस्लामी बहनें हैं, दुनिया भर में हैं। दुनिया इवन के वेस्टर्न कल्चर में भी चले जाएँ ना, मगरबी दुनिया में भी चले जाएँ, तो किचन औरतों के लिए समझो कि वो फ़िक्स है। तो वो क्यों फ़िक्स है? तो ये होता है, मर्द ऐसा नहीं मर्द खाना नहीं बनता, मर्द औरत से ज़्यादा अच्छा खाना बना दें। तमाम होटलों के शेफ़ ये मर्द ही होते हैं, और होटल का खाना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, औरतों को भी अच्छा लगता है। तो ये है, लेकिन घर घर है, तो घर का एक अपना निज़ाम है, और औरत को भी चाहिए कि वो फिर इसमें वो पैदा ना करे, घुट्टन पैदा ना करे। अल्लाह की रज़ा के लेकर सवाब मिलेगा, पकाना तो है उसको, चाहे वो जख मार के पकावे, वो मुंह चढ़ा के पकाए या मतलब मुस्कुरा के पकाए या जैसा पकाए, उसको पकाना तो है नॉर्मली। तो पक्का है तो सवाब भी तो कमाए ना, तो खुश दिली से करे, अल्लाह की रज़ा के लिए करे, तो इंशाल्लाह उसको सवाब भी मिलेगा अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जैसे टॉपिक चल रहा है सहरी का, अफ्तारी का, इस्लामी बहनों की कामकाज के मामले में, तो बाद इस्लामी बहनें ये सोच रखती हैं कि जैसे रमज़ान शरीफ का महीना है, परहेज़गारी का, सब्र का, तक़वा का, तो इबादत का महीना है, तो जिस तरह आप लोग इबादत में बहुत ज़्यादा मगन होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो हमारा भी हक़ है आप लोग थोड़ा सा अगर कंप्रोमाइज़ करें, कुछ डिशेस कम कर लें, कुछ हमारे साथ हेल्प कर लें, जैसे अदील भाई ने बोला, और हम तरावियाँ अपनी अच्छी से अदा कर सकें, कुछ नवाफ़िल अदा कर लें, कुछ कुरान पाक के ख़त्म कर लें, कुछ वज़ाइफ पढ़ लें, हमारा भी हक़ है। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं कि आपको इजाज़त, आप डिशेस कम कर दें, ये जिस वक्त ऑन एयर होगा इंशाल्लाह आपके घर पे इतला दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सही है अदनान भाई। तो अगर हम इस्लाम भाई भी अगर इसके ऊपर थोड़ा गौर करें, मतलब जैसे अदील भाई ने बोला आ जाती हैं लिस्टें, वाकई ऐसे ही होता है। लिस्टों का आपने कहा, फरमाइशें आपने अपने घर की है, हाँ, फरमाइशें आ जाती हैं, तो ये अगर थोड़ा इस्लाम भाई भी कंप्रोमाइज़ करें तो किचन के ऊपर बर्डन कम हो, तो क्या इन चीज़ों पे बनाने में उनको सवाब ज़्यादा है या उनकी इबादत भी उनके लिए? देखिए सरकार, हमने माह रमज़ान को खाने पीने का महीना बना लिया है। जो आइटमें पूरा साल नहीं खाते वो रोज़ाना बिला नागा और कसरत के साथ और बेदर्दी के साथ खाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल खाने पर तशद्दुद करते हैं ना जो हम लोग, फिर जो खाना जो हमसे इंतकाम लेता है ना, वो फिर अपनी मिसाल आप है। तो अब ये कि आप ना, किसने कहा इतनी डिशें बनाने का, ना बनाएं, ना बनवाएं, कुछ भी ना करें, सादा सादा लें, सादा सादा खाएं। पूरे माह रमज़ान में हम सहरी इफ्तारी दिखाते ही हैं, ये भी तो खा ही रहे हैं, 2 टाइम इफ्तार भी, इफ्तार और सहरी,
کھا ہی رہے ہوتے ہیں, اور ہزاروں اسلامی بھائی دکھاتے ہیں ماہ رمضان میں مدنی چینل کے اوپر. اور ایک سادہ سا جیسے نارمل کھانا ہوتا ہے, تو ہمارا بھی ایک نارمل کھانا ہی ہوتا ہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن چلو ہوتا ہے, چلو گھر کے اندر کچھ خصوصیت کے ساتھ ہوتے ہیں. پورا سال بیچارے نفلی روزہ تو رکھتے نہیں ہیں, اور اس حال میں ایک بار فرض روزے ہیں وہ رکھنے, تو وہ بالکل وہ نا آپے سے باہر ہوتا ہے آدمی نا. تو ہے ٹھیک ہے, اگر حلال طیب چیزیں جائز طریقے سے کھاتا ہے پیتا ہے اور اس میں بھی شرعی تقاضے پورے کرتا ہے تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن وہ بات بھی درست ہے کہ کیوں کچن پر لوڈ ڈالا جائے. اچھا, یہ کچن پر لوڈ کم کرنے سے نا صرف اسلامی بہن کو فائدہ نہیں ہے, آپ کو بھی فائدہ ہے. آپ کا بجٹ نہیں جائے گا. یہ بیچاری مطلب جو ہے نا, یہ اپنی فرمائش کر کے ہے نا ہمدردی لینے میں ناکام ہو جاتی ہے. اگر یہ مرد کی ہمدردی کر دے نا کہ آپ اتنا نہ کریں, 2 آئٹمیں کم ہوں گی تو آپ کی جیب سے کم پیسے جائیں گے, اب وہ کم محنت کرنی پڑے گی, تو ہو سکتا ہے کہ مرد ریئلائز کرے آئے بات تو میرے مطلب کی کرتی ہے. بیچاری سمجھا نہیں پا رہی. اگر یہ یوں سمجھا دینا کہ, اور یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ بجٹ بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر, کام کاج کم ہو جاتے ہیں, اخراجات بڑھ جاتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے. اور اس سے طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو جتنا ہو, شربت 2-2 3-3 قسم کے بنتے ہیں گھر میں, 2-2 3-3 قسم کی فرائیاں گھر میں بنتی ہیں, اور 2-4 آئٹمیں بنتی ہیں. پھر مغرب کے بعد کا آئٹم الگ بنتا ہے, پھر تراویح کے بعد بھی آگے بولتے ہیں اور ہے کچھ مطلب کہ کچن میں باندھے اب اس کو آدمی کو, کیا کرے آدمی نا. تو یہ ہوتا ہے. تو ماہ رمضان تو میرا خیال ہے 5 ٹائم کھاتا ہوگا آدمی ماہ رمضان میں. ہمارے یہاں تو 5 ٹائم لوگ کھاتے ہیں, آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں. 3-4 ٹائم تو ہمارے یہاں بھی چلتا ہے. 3-4 ٹائم تو آپ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. 5 ٹائم تو مغرب نہیں, مغرب سے پہلے, مغرب کے بعد, تراویح کے بعد, اور ایک سحری, اور پھر تراویح اور سونے کے درمیان کچھ اور. ہاں, لیٹ نائٹ, ہمارے یہاں لیٹ نائٹ والے بھی ہیں بیچ میں. یہی اسلام بھائی کو یہی موقف ہے کہنے کا کہ 12 بجے تک یہ ساری کلوزنگ ہوتی ہے. 12 بجے کے بعد وضو کر کے تراویح شروع کرتی ہیں, تو 1-1.5 بج جاتا ہے. نہیں, ان کو ریلیکس دینا پھر چاہیے. 2 گھنٹے کے لیے پھر سحری, ان کو ریلیکس دینا چاہیے. بلکہ ان کو ریلیکس یوں تو پکانے میں دینا چاہیے, لیکن میجورٹی ہو سکتا ہے کہ ان کو صبح 7-8 بجے کا وہ ریلیکس ہی ریلیکس ہے. مرد کے لیے ریلیکس نہیں ہے. اچھا, عدنان بھائی کا سوال انڈرسٹینڈنگ کیسے بنے. انڈرسٹینڈنگ 1 مہینے میں نہیں بنتی, پورا سال انڈرسٹینڈنگ بناؤ. پورا سال محبت, پیار, اعتماد کی فضا قائم رہے گی تو انڈرسٹینڈنگ رہے گی. اب آپ بولو کہ سال چاند, ادھر چاند نظر آیا, ادھر انڈرسٹینڈنگ کا پیریڈ شروع ہوا, آپ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے کرتے دوسرا چاند آ جائے گا. تو 1 مہینے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی. انڈرسٹینڈنگ تو سال بھر کیا کیا پھر. نہیں, مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ پورا سال اگر اس طرح کا انداز اور رہے نا تو یہ ہو جائے. اور دیکھنے سننے والوں کو چاہیے کہ ابھی ہمارا سلسلہ دیکھتے دیکھتے مشورہ کر لیں کہ بس کیا کرنا ہے, تو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اللہ نے چاہ تو انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ بھائی یہ آنا, یہ نہیں لانا, یہ کھانا, یہ نہیں کھانا. اس بار ہم تھوڑا کھانے پینے میں احتیاط کریں گے, عبادت پر زیادہ توجہ دیں گے, اور نیکی کے کاموں میں زیادہ وقت گزاریں گے. تو کھانے ویسے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے, اتنا کھانا کھائیں گے تو عبادت میں ویسے اتنا لطف نہیں آتا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی کرے نا بہت محبت تو پیار سے کریں, اس میں سختی نہ کریں, اس کے اوپر بھی بیجا دباؤ نہ ڈالیں کہ پکا ہی. آپ کو سر کیونکہ بولے کہ باہر اتنا پکتا ہے لے آنا, نہیں پکاتی تو پھر جھگڑا ہوگا نا گھر کے اندر. تو میرا بھائی یہ ہے کہ اس بیچاری پر بھی پریشر نہ ڈالا جائے, لوڈ نہ ڈالا جائے. آپ جتنا اس پر لوڈ ڈالو گے نا, گویا کہ آپ اپنے پیٹ پر لوڈ ڈال رہے ہو, میدے پر لوڈ ڈال رہے ہو. اس کا دماغ خراب ہو کہ نہ ہو, میدا تو خراب ہونا ہے. تو میدا جب خراب ہوگا تو پھر آپ کا دماغ خراب ہوگا. جب آپ کا دماغ خراب ہوگا تو آپ بولو گے تو پھر اس کا دماغ خراب ہوگا. جب دماغ خراب ہوگا تو گھر جو ہے نا اس کا بالکل وہ کھانا خراب ہوگا. تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. بات تھوڑی خوش طبعی کے طور پر تھی, لیکن میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس کے اندر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ بھائی صاحب اسی وبرکاتہ. سوال کے ساتھ یہ سوال ہے کہ گھر کا مرد تو فرمائش نہیں کرتا کہ چلو جو بنائے گی میں کھا لوں گا، لیکن گھر میں ہوتے ہیں 4 بچے. اب چاروں بچوں کی فرمائشیں الگ ہوتی ہے. ماں میرے لیے یہ بنانا، میرے لیے یہ بنانا، میرے لیے یہ بنانا. تو کیا فرماتے ہیں بچوں کو کیا نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ماں پر بھی لوڈ نہ ڈالے، اپنے والد کے بجٹ کو بھی دیکھے اور اس طرح گھر کو چلائے کہ یہ پورا مہینہ امن و سکون کے ساتھ چلے. جب دسترخوان پر بیٹھیں تو اتنا سکون کے ساتھ کھائے، جب سحری کے لیے اٹھے تو سکون کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ پہلے روزے سے ہی فرمائش کے ساتھ گھر میں جھگڑے بھی شروع ہو جائے. تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں بچہ تو بجٹ سمجھتا بھی نہیں ہے. بجٹ کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے. آپ جس عمر میں بچے کو سمجھانے بیٹھے ہیں نا، یہ عمر اب تھوڑا آپ کروس کر گئے آپ. کیونکہ اگر بچہ جو شروع میں جیسے 2.5-3 سال کا تھا اور آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا تھا اور جو کچھ تھا اگر آپ اس سے وہی کھانے کی عادت بناتے رہے تو اس نے آگے جا کے فرمائشیں کرنی نہیں ہیں. فرمائشوں کی باری تب آتی ہے جب ہم نے خود اس کی اپنی عادت کو اس سے وہ دیکھتا رہا دسترخوان پر. غریب کا بچہ کیا فرمائش کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہفتے میں ایک ہی بار پکوڑے وکوڑے بننے ہیں، کباب بننی ہے ہفتے میں ایک بار. پورے مہینے میں کوئی 8-10 دفعہ کوئی تلی ہوئی چیز آئے گی، اس کے علاوہ تو آئے گا نہیں ہمارے گھر میں. کوئی پورا سال انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں اس طرح کے گھروں میں چونکہ شروع سے انہوں نے چیز دیکھی ہے. اچھا ماں کی اس پر جان چلتی تھی اور ماں نے 4 چیزیں رکھ دیں. باپ کا ہاتھ کھلا تھا، اس نے بھی 6 چیزیں رکھوا دیں. اب ماں ہو گئی تھوڑی بڑی عمر کی، اس کی بیماریاں بڑھ گئی ہوں گی یا اس کی طاقت کم ہو گئی ہوگی، تو وہاں بچوں کی خواہش نہیں تھی، فرمائش وہاں بچوں کی نہیں تھی، مگر ماں چاہتی تھی. اب ماں کی طاقت نہیں ہے، اب بچے چاہتے ہیں. تو اگر شروع سے ہی اپنی اولاد کا ہم سادہ ذہن بنائیں گے، جو ہے بیٹا کھا لو، جو ہے بیٹا کھا لو. ہمارے گھروں کے بچے سبزیاں کیا کھاتے ہیں؟ کئی گھروں کے بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں، نارمل نہیں کھاتے. تو بعض گھروں کو میں نے دیکھا ہے اور بعض کے میں نے عادت دیکھی ہے کہ ہر چیز بچے کو کھلانے کی عادت ہے. دوسری بات چھوٹی موٹی فرمائشیں تو بچے کرتے ہیں، تو یہ ہلکی پھلکی فرمائشیں بچوں کی اگر پوری ماں باپ کرتے ہیں تو ماں باپ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی. یہ نا عرفان بھائی ماں باپ کی خصوصیت ہے. ماں باپ بچے کی فرمائش پوری کرنے میں خوشی اور اولاد ماں باپ کی فرمائش پوری کرنے میں تکلیف محسوس کرتی ہے. اگر یہی فرمائش ماں باپ اپنے بچوں سے کریں، جیسے شادی شدہ گھر ہے اور ماں باپ بولتے ہیں کہ بیٹا آج بہو کو بولنا یہ بنا دے، تو بیٹے کا منہ بھی ہے نا سڑے ہوئے تربوز کی طرح ہو جائے گا اور بہو کا منہ نا خراب سڑے ہوئے پپیتے کی طرح ہو جائے گا. اور یہ بالکل مطلب کہ مجھے بڈھا بڈھی کو پڑھی کچھ نہیں ہے، بڈھا بڈھی کو یہ رکھا ہوا ہے، ہم کہ اسی لیے کھاتے پیتے ہیں. مگر یہی سوچے کہ ہم جب بچے تو ہمارے ماں باپ نے کس طرح خود نہیں کھایا، ہم کو کھلایا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو چھوٹی موٹی بچوں کی فرمائشیں تو عرفان بھائی ہوتی ہیں، مگر شروع سے تربیت ہوگی نا. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ تربیت کی ایج نکل جانے کے بعد ہم تربیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ تربیت کی ایج چلی گئی بچے کی، جو صحیح طور پہ تربیت کی ایج تھی. اب بچے کی اپنی اٹھان ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی کریٹیویٹی ہے. اس وقت ہم پریشر کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو وہ تکلیف ہوگی، مگر پھر بھی چھوڑنا پھر بھی نہیں چاہیے. نرمی سے پیار سے سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ قابو ہو جائے گی انشاءاللہ. بھائی صاحب جیسے ہم آج ڈسکس کر ہی رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی ایک آ جاتی ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد. لوگ عبادت کی طرف چلے جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں. جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی ہیں ٹوپی پہن لیتے ہیں. جو شیو کرتے ہیں وہ داڑھی کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک عادت ہوتی ہے، اس میں ایک آئس بریکر ہوتا ہے. آئس بریکر مطلب کہ اس کی کٹنگ آ جاتی ہے. کٹنگ سے برا دیکھے ایک مثال کے طور پر ایک بری عادت ہے سگریٹ پینا. سگریٹ پینے والے نے طے کیا کہ میں چھوڑ دوں گا سگریٹ. وہ 10 دن چھوڑتا ہے، پھر ایک دن کوئی دوست مل جاتا ہے اس کو ایک پف دے دیتا ہے، وہاں سے اس کی وہ عادت ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے جہاں پہ مسلم محلے ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ تو ماحول چینج ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ماحول ہے ہماری سوشل میڈیا کا ماحول. اس کے اندر اب ہمارے پاس وہ ہیں جن کے ماحول چینج ہوئے ہیں، وہ بھی ہم سے کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا پر، جن کے ماحول کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، یوروپینس میں چلے جائیں، اب یہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہتا ہے. اس ماحول میں اتنی تبدیلی نہیں آتی جتنی ہمارے محلوں کے آس پاس تبدیلی آتی ہے.
تو وہ اگر کہیں آئس بریک پہ چلا جائے 5 دن میں 10 دن میں تو اس کے رمضان کی جو کیفیت بنی تھی وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو رمضان سے فارغ کر دیتا ہے. اس سے یہ اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ کہاں کے لیے؟ سوشل میڈیا کے اس وبال سے یا جو بھی اس کے کنیکشنز ہیں، اس کے نیٹ ورکس ہیں. بیزی ہو جائے. یہ بہت ایک، میں آپ کو لاجیکل بات کروں، کسی کو آپ نے کسی چیز سے ہٹانا ہے نا تو اس کو بیزی کریں. اب اس کو فارغ رکھ کر بولو نا یہ کام نہیں کرو، لاجیکل نہیں ہو سکتا. اب اس کو بیزی کر دیں. جب اس کو بیزی کر دیں گے تو وہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی. تو آلٹرنیٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، آپ اس کو آلٹرنیٹ دیں. اگر آپ بری عادت بھی نکال، جیسے بچے کی اگر آپ کو بری عادت نکالنا چاہتے ہیں تو بچے کو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. مثال دیتا ہوں، اب جیسے کہ یہ نا، یہ اب یہ بچے نے اٹھا لیا، اب بچہ یہ اٹھا گیا، اب یہ بچہ اٹھا رہا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے تھوڑی دیر کے اندر اس کا جو حال کرنا ہے نا تو خالی پلیٹ ہی رہ جائے گی. پھر اس کو بولے تھے یہ بھی لے لے بیٹا چل. اب یہ جیسے ہم بچے سے لیتے ہیں نا وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، جیسے بچے سے لیتے چیخنا شروع کر دیتا ہے. اچھا مصیبت یہ کہ یہ چیختا ہے، اپنے بھی چیختے ہیں، دے دے دیتا ہے کہ نہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ دونوں میں سے بچہ کون ہے، کیونکہ یہاں تو دونوں بچے ہوئے نہیں ہیں، دونوں لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے، یہ یوں نہیں دے گا، اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. آلٹرنیٹ یہ ہے، یہ دیجیے گا کب. اب یہ آلٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بچے کے ہاتھ سے اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں نا، بیٹا یہ لے لو، بچہ ہے نہیں فوراً اس کو پکڑ لے گا اور یہ آپ کو دے دے گا. اور یہ اس میں اب یہ کیا کرے گا اس کا؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو وہی چاہتا آلٹرنیٹ کے اندر موبائل نہیں دے دینا، تو میں بولا یہی صحیح تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، آپ کو نعمل بدل دینا پڑے گا. یہ یاد رکھیے گا، آپ کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. یہ میں آپ کو سمجھے بہت، یہ میں آپ کو لاجک بتا رہا ہوں. کئی عادتیں لوگوں کی، بڑوں کی بھی عادتیں، بڑوں کی عادتیں ہیں. اگر آپ عادت چھڑوانا چاہتے ہیں آپ آلٹرنیٹ دیں، سبسٹیٹیوٹ جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی سبسٹیٹیوٹ دیں، ورنہ وہ فور دا ٹائم بینگ رکے گا. لیکن اس کا کیونکہ وہ اس کا اسپیس خالی ہے، دوبارہ اس نے اسی طرف چلے جانا، کیونکہ اس کی عادت جو ہے نا اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے. اور چونکہ اس عادت میں اس کو لذت ملی ہوئی تھی، مزہ ملا ہوا تھا، تو وہ لذت اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اب سبسٹیٹیوٹ دینا ہے آپ کو، تو اب میٹھی چیز چھڑوانے کے لیے کڑوی چیز کا تو سبسٹیٹیوٹ بنتا نہیں ہے. اگر میٹھی چیز چھڑوانی ہے تو آپ کو میٹھا ہی اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. مثال کے طور پر بچے کا چاکلیٹ چھڑوانا چاہ رہے ہیں کہ چاکلیٹ اس کی دانتوں کو اور صحت کو نقصان دے گا، تو اس کی جگہ اس کو مرچی کھانے کی عادت تو اب نہیں بنواؤ گے نا، یا نمک کھانے کی عادت تو نہیں بناؤ گے، اس کو میٹھا کھانے کی عادت ہے. تو اب اس کی جگہ پر آپ کو چاکلیٹ لینا ہے تو اس کو گڑ کی عادت بنا دیں. یہ ایک صرف ایگزامپل کے طور پر بیان کر رہا ہوں. اس کو گڑ کی عادت دے دے کہ گڑ کھائے گا تو وہ چاکلیٹ کی طرح تو وہ مضر ایسے اتنا تو نہیں ہے. تو اس کو یوں سمجھنے، لہٰذا یہ جو سوشل میڈیا یوزر ہیں، کیونکہ اپنے جیسے کہ ہمارے ملک ہے، تو ہمارے ملک میں تو اگر حالات خراب ہوں اور 12 گھنٹے کے لیے اگر موبائل اور نیٹ بند ہو جائے تو لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. اور کوئی مطلب کہ 50 دفعہ تو موبائل دیکھتے ہیں، دوبارہ آن آف کر کے دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے نیٹ ورک کمپنی بھول گئی آف کرنا. تو یہ سارے یہ نفسیاتی مرض ہے. اب ان کو آپ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا کہ آپ وہ موبائل نہیں چھوڑے. دیکھو ابھی مشتاق بھائی لوگ موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. لوگ سوتے ہوئے تکیہ چھوڑ دیں گے لیکن سرہانے موبائل نہیں چھوڑیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ لوگ موبائل کے عادی ہو گئے. گھر میں کسی کے مہمان بن کے جائیں گے، چائے یاد آئے یا نہ آئے، وائی فائی یاد آئے گا، پاسورڈ، وائی فائی، بس مطلب یہ اب یہ نہیں، لوگوں کی عادتیں ہو گئی ہیں. اب لوگوں کی عادتوں کو کیسے چینج کرو گے آپ؟ ان کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا، آپ کو نعمل بدل دینا پڑے گا. تو یہ ڈیوائس کے تو اس کو بچنے سے رہا. اب اس کے اندر کوئی ایسی چیز ماہ رمضان کے آپ اس کو ڈال دیں، کیونکہ طبیعت تبدیل ہو چکی ہے نیکی کی طرف، جیسا آپ نے ابھی کہا. تو اب وہ کنورٹ ہو جائے گا.
اس کو ناول پڑھنے کی عادت تھی، اس کو اب اسلامک سٹوریز دے دیں. اس کو موویز دیکھنے کی عادت تھی، اس کو آپ کوئی اسلامک ایسی جیسے دعوت اسلامی کی مدنی چینل ہے، مدنی خاکے ہیں، اس طرح کی چیزیں دے دیں تو وہ اس کے در جائے گا. آپ بولو یہ یکسر وہ چیز چھوڑ دے گا تو یہ مطلب کہ یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو آلٹرنیٹ بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو آپ کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا، ورنہ وہ خالی دماغ جو ہے نا وہ بندے گا. افضل بھائی کو مائک چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ابھی جو وبرکاتہ. آپ نے گفتگو فرمائی اسی کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے جو میرا سوال ہے، تقریباً ہر گھر میں یہ مرض عام ہے، بیماری ہے. آپ نے فرمایا کہ بچوں کو آلٹرنیٹ دے دیا جائے یا ایون بڑوں کو آلٹرنیٹ دے دیا جائے، ان کو مصروف رکھا جائے. اب آج کل فی زمانہ ہر گھر میں بچے موبائل میں گیمز یا کارٹونز کی صورت میں ماں باپ کا موبائل ہو یا ان کے پاس ٹیب ہو وہ استعمال کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر ہم ان کو بزی کرنے کے لیے یا تو اسپورٹس ایکٹیویٹی دیتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں اگر کہا جائے تو یہاں پہ کو بھی ہوتا ہے اور دیگر بہت سارے معاملات میں پھر ان کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے. ایک اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم چلیں اسلامک وے میں کچھ کارٹونز، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے صرف کارٹونز دیکھنے میں ایک حد تک ہم کہتے ہیں کہ اردو کارٹونز ہے یا جو بھی، ان کا اپنا جو دوسرے مذہب کا کلچر ہے یا ان کی جو ٹرمینولوجی یا لینگویج ہے وہ بھی وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، گھروں میں سنی جا رہی ہے بچوں سے. ابھی ہمارے پاس میں دعوت اسلامی سے بلونگ کر رہا ہوں اور دعوت اسلامی سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، لیکن اتنا مواد ہمارے پاس اپلوڈ نہیں ہوا کہ ہم بچوں کو اتنا کچھ دے سکیں کہ وہ اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر کام کر سکے. ایسی صورت میں ہم بچوں کو کیا آپشن دے سکتے ہیں ایز این اسپورٹس کے طور پر یا ایز این مطلب آپ کہتے ہیں آلٹرنیٹ چوائس دی جائے؟ افضل بھائی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا کل آلٹرنیٹ میں گیم کے بجائے گیم، ویڈیو کے بجائے ویڈیو تو نہیں ہے. وہ کچھ سننا دیکھنا چاہتا ہے، وہ آڈیٹری ہے اور ویژولائز ہے. موسٹلی بچے کینیستھیٹک ٹائپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مومنٹ ہے. اگر باپ بھی بیٹھ کر یا ماں بھی بیٹھ کر اپنے بچوں کو انٹرٹین کر لینا تو اس کو ضرورت نہیں ہے گیم ویم کی. آپ اس سے گیم لے کر کارٹون لے کر بولتے تو پڑھا رہے کچھ نہیں کر، وہ کچھ نہیں کرے، کچن میں جا کر 2-4 چیزیں توڑے گا نا. اس کو چاہیے کچھ، بچہ ہے نا وہ اٹھے گا تو اس کو کچھ چاہیے، وہ یہ پکڑے گا، وہ پکڑے گا، یہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا. آپ دیکھو ہمارے بچوں والے گھروں میں ڈیکوریشن پیس بھی نہیں رکھے جاتے. وہ پتہ ہے اس کا کام ہی مطلب کہ ٹھا ٹھو کر دینا ہے. تو بہت بڑا پرابلم یہ ہے، کیونکہ زیادہ تر نہیں یہ، کیونکہ آپ نے کارٹون کا لفظ استعمال کیا نا، تو کارٹون ٹین ایجر کے لیے تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. اب وہ آگے جائے گا تو وہ پھر اینیمیٹڈ موویز کی طرف چلا جاتا ہے نا ٹین ایجر. کارٹون تو بچے کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہ کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت گھوڑے کی سواری کرنے بیٹھے جو گھوڑا ہمارے قد سے بھی اوپر نکل گیا. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ایج تھی، جیسے عرفان بھائی نے سوال کیا نا، یہ وہ ایج تھی کہ آپ اسے اپنے ساتھ انگیج کرتے. افضل بھائی پہلے کہاں تھی گیمز وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن والدین جن والدین نے بھی اولاد کو اپنے ساتھ انگیج کیا نا، اولاد نے ان والدین کو بہت کم ڈس اپوائنٹ کیا ہے. ماں باپ نے اپنے ساتھ انگیج کرنے کے بجائے ان کو کسی اور ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا، تو انہوں نے وہاں کا اثر قبول کیا نا. اولاد تو اثر قبول کرے گی، بچہ اثر قبول کرتا ہے، اس کو جو دیں گے اس کا اثر وہ قبول کرے گا. ماں باپ کا یہاں بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو خود سے الگ کیا، کیونکہ ماں باپ خود پرائیویسی کی طرف چلے گئے، انڈیپینڈنسی کی طرف چلے گئے، وہ خود سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے، وہ خود اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف چلے گئے. یعنی والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے انہوں نے خود اپنے وقت کو اپنی خواہشات کے مطابق جب گزارنا شروع کیا، تو آج اولاد کے لیے پھر ان کے پاس یہ الٹرنیٹ آئے گا، بھائی یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کی عادت نکلے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ دعوت اسلامی کے پاس ابھی اتنا سٹف نہیں ہے کہ وہ اتنی، کیونکہ دعوت اسلامی ایک ہے، ٹھیک ہے. آپ جس ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں نا، وہ
ہزاروں ادارے ہیں جو اس طرح کی چیزیں بنا بنا کر مارکیٹ میں لا رہے ہیں. اگر عاشقان رسول میدان عمل میں آئیں اور ان چیزوں کا کوئی دعوت اسلامی اکیلی اگر بنا بنا کر دے بھی دے گی تو اب وہ کتنا بنا کر دے گی, کیونکہ کوئی ایک وے سے تو یہ جو غلط جو کیا کہتے ہیں نیگیٹو قسم کی اینٹی اسلامک یا غیر اخلاقی جو اس طرح کی جو موویز ہیں اینیمیٹیڈ یا کارٹونز ہیں میوزیکل ہیں یا جو بھی اس میں آپ لے لیں, تو وہ کوئی ایک ونڈو سے تو نہیں نہ آ رہا افضل بھائی. میرا خیال ہے سینکڑوں ونڈوز سے یہ انٹرٹین کیا جا رہا ہے بچوں کو, ٹھیک ہے. مگر اب آپ یہاں آ کر دیکھیں کہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو پر اور عقائد اور نظریات اور اخلاق کی درستی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کتنے ونڈو سے آ رہی ہیں, تو اس سے اب کر کے بھی مقابلہ کتنا کر لو گے آپ. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو بنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے کاسٹ کتنی ہے, اور ہم نے اس کاسٹ کے اگینسٹ کے اندر کوئی ریونیو تو جنریٹ کرنا نہیں ہوتا. ہمیں تو اس کاسٹ کے سامنے ہمارا جو اس کاسٹ کے سامنے جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ گناہ سے بچیں, بچے بھی برائیوں کی طرف جانے کے بجائے نیکیوں کی طرف آئیں. تو وہ میکسیمم اب کتنا کر لیں گے, یہ ایک بہت لوجیکل بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اس طرح دعوت اسلامی اور بہت سارے نیکی کے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے الحمدللہ, بالخصوص کیونکہ دعوت اسلامی کو کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کی تحریک ہے. نوجوان بھی کبھی بچہ ہی تھا, پہلے وہ چھوٹا 4-5 سال کا, پھر بڑا ہوا. اب جو فی زمانہ بچے ہیں, دیکھیں لاکھ چاہ کے بھی ہم کہیں ٹھیک ہے آپ کی جو بات ہے وہ بہت حد تک درست ہے کہ ماں باپ کو ٹائم دینا چاہیے, اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ معاشرے کا ایک زہر ہے جو ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے. اب اگر ہم اس طرف نیکی کے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں, ٹھیک ہے دعوت اسلامی نہیں کر سکتی, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ ایسی چیزیں میں یہی تو کروں گا نا. لیکن حاجی صاحب باقاعدہ لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں تو بچوں کا ذہن ایون معاشرے کو خراب کرنے کے لیے جنریٹ کی جا رہی ہیں اور اس طرف لگایا جا رہا ہے. میرے سرکار میں اسی کی طرف تو آپ کو توجہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم آن ایئر ہیں, لوگ دنیا شاید ہم کو دیکھ رہی ہوگی, تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ لوگوں نمازی نہیں ہے, دنیا بھر میں مسجدیں کم ہے, تو دعوت اسلامی کتنی مسجدیں بنا لے گی. تو میں یہی کہوں گا کہ دعوت اسلامی بھی مساجد بنائے گی, تمام عاشق رسول کو جا کے مساجد بنائیں, ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا ہوں تو میں یہی تو کر رہا ہوں میں. تو ایک دعوت اسلامی جتنا کرے گی اللہ کی رحمت سے. ہم تو کڈس یعنی مدنی منوں کا مدنی چینل بنا رہے ہیں, اس کو لا رہے ہیں, اس کو ہم نے الگ سے اس کے لیے شعبہ بنا دیا ہے, اور ہم کوشش کریں کہ مدنی, کیونکہ جو مدنی چینل پر آپ کا سلسلہ آئے گا وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کے سوشل میڈیا پر اور آپ کی دیگر الیکٹرانک ڈیوائس پر بھی وہ کنورٹ ہوتا رہے گا. تو یہ پورا ایک پروسیجر ہے, پورا ایک کام ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہر چیز وقت لگتا ہے اس کو بننے میں, ہونے میں, آنے میں, لانے میں. لیکن میں تو ان تمام عاشقان رسول سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اس درد کو سمجھتے ہیں, جن کو خود یہ پین ہے, جو آپ جس پین کو لے رہے ہیں آپ کا اکیلے کا پین نہیں ہے, یہ میں سمجھتے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ کاش کہ یار کچھ ہوتا, مگر آپ کے چاہنے سے کتنا ہو جائے گا. دعوت اسلامی بھی ہم اپنی سسٹم کو بڑھا دیں گے, ہم اپنے ایکوپمنٹ کو بڑھا دیں گے, اپنا مین پاور بڑھائیں گے, ڈیفینیٹلی اس میں ہمارا ایکسپینس بڑھے گا. اس کے لیے ہم کو مدنی عطیت کرنے پڑیں گے, وہ بھی ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن ایک حد تک ہی ہو سکے گا سب کو مل کر. جیسے اسکولنگ ہے, دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کھولے, آج ہمارے پاس بکس ہیں ہماری, جو ہم نے اپنی بکس خود بنائی ہیں, اب ہمارا اپنا سلیبس ہے. اور آج اگر میں غلطی نہیں کر رہا 2019 میں بات کر رہا ہوں, تو آج ہماری 100 سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ہیں جو ہمارا سلیبس یوز کر رہی ہیں. ہم دے رہے ہیں اپنا سلیبس, ہم نے سلیبس دارالمدینہ کے لیے. اس طرح کہ اگر کوئی چیز دعوت اسلامی سے کوئی لینا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, تو ہم کہاں منع کر رہے ہیں, آئے لیں اور کریں, سب مل کر امت کو بچانے کی کوشش کریں. میں نے کہا نا یہ ایک ونڈو سے آ رہا ہے, اگر یہی کام مختلف انداز سے 100 ونڈو سے ہو جائے اور یہ سب مل کر شیطان پر حملہ کریں, ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے بیٹھیں گے کہ میں اس سے آگے نکل گیا, میں اس سے آگے نکل گیا, تو یہ تو مطلب کہ وہ ریئلٹی جو تھی وہ تو ختم ہو جائے گی نا. جب مقابلہ شیطان سے ہے تو پھر شیطان ہی کی طرف ہم وہ اپنا وہ وار کرتے رہیں, تو انشاءاللہ یہ صورت بن جائے گی. تو والدین انگیج کریں,
اس طرح کی چیزیں آئیں لائیں اور اپنے موبائل میں بھی اس کو دیں. مگر دیکھیں موبائل میں اب دے بھی دو نا افضل بھائی, اس بات سے تو کوئی بھی ماں باپ انکار نہیں کریں گے کہ ڈیوائس ایٹ لیسٹ بچوں کی آئی سائٹ اور مینٹلی گرو کے لیے نقصان دہ, اس کا تو انکار ہے ہی نہیں. چلو آپ نے اچھی سے اچھی چیز بھی دے دی ان کو, مگر وہ دیکھے گا تو اسکرین میں ہی نا, اور اسکرین سے جو اس کی آئی سائٹ برباد ہو رہی ہے, اس کی مینٹلی جو گرو ہے, وہ جو ترقی ہے, وہ جو اس کی میں جو رکاوٹ بن رہی ہے, وہ تو اپنی جگہ پر سائیڈ ایفیکٹ رہے گا اس کو بھی. لیکن پھر بھی یہ ایک آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. اس طرح مطلب کہ جیسے بڑے لڑکے ہیں, ٹین ایجر ہیں, ان کو ریڈنگ کی طرف لے کر آئیں, ان کو اچھی چیزوں کی طرف لے کر آئیں. اب آپ صرف ماہ رمضان میں چاند نظر آتے ہی بولو نا بیٹا یوں ہو جا, باپ رے باپ بٹن نہیں ہے یار, کوئی ریڈ اور گرین بٹن نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ہی چاند نظر آیا گرین بٹن بیٹے کا دبا دیا کہ اب فوراً اس کو 12 گھنٹے کے اندر فوراً اس کی اوور ہولنگ ہو جائے گی اور یہ برائی کے ساتھ ساتھ نیکی کی طرف آ جائے گا. وہ ایک ماحول ماہ رمضان کا بنے گا, وہ اس کے اندر ایک چینج لائے گا. اور پھر نفس ہمارا مفتی احمد یار خان نعیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان قید ہے. اب جو گناہ ہو رہا ہے نا, یہ تمہارے نفس ہمارا کی وجہ سے ہو رہا ہے. شیطان تم سے گناہ نہیں کرا رہا کیونکہ وہ قید ہے. تو اب یہ چیزیں ہمارے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں, اگر بچہ ہمارا دینی ماحول میں ہے, اسلامی ماحول میں ہے, اور قرآن کریم والے ماحول میں ہے, علم دین سیکھنے والے ماحول میں, عاشقان رسول کے ماحول میں ہے, مدنی چینل کی طرف ہے, گھر میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کور کرنے میں زیادہ زحمت ہوگی. البتہ بچے کو سنبھالنا, کور کرنا, تربیت کرنا, یہ باقاعدہ ایک جہاد ہے, مجاہدہ ہے, ریاضت ہے. ماں باپ نے جب سے یہ ریاضت چھوڑی ہے, اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہ آسان نہیں ہے. بلکہ میں اپنے تجربے کی بات کروں تو والدین بعض اوقات کہتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے گا تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. میرا تجربہ یہ ہے کہ بچے کی جیسا بچہ بڑھتا ہے نا, مسائل بڑھتے ہیں. ہاں, ہر بڑا بچہ بڑے مسئلے کرتا ہے, چھوٹا بچہ چھوٹے مسئلے کرتا ہے. چھوٹا بچہ اب گھر کا برتن توڑے گا, یہ چھوٹا بچہ گھر کا ڈیکوریشن برباد کرے گا, لیکن بڑا بچہ ماں باپ کی عزت برباد کرتا ہے. یہ بہت مشکل ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. امین بھائی آپ مہمان ہو یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حاجی صاحب, عزت افزائی کا آپ نے موقع دیا. سوال میں عرض کروں اس سے پہلے, ایک ان کے تعلق سے انہوں نے جو فرمایا اس میں میں نے ایک پریکٹیکل دیکھا ہے حاجی صاحب. ایک گھر پہ جانے کا موقع ہوا, بچہ پالنے میں تھا, مدنی منا جھولے میں, اور وہ جھولے ایسا وہ ایلومینیم سیکشن کا بنا ہوا تھا, اس کے اوپر کی سائڈ پہ جو ہے موبائل لگا ہوا تھا, کیونکہ بچہ بڑا تھا, ایک دم کوئی نو مولود نہیں تھا, وہ تھوڑا بڑا تھا, 1.5 سال کا تو ہوگا. ہاں مطلب کم و بیش. تو وہ نعت لگی ہوئی تھی اور نعت پڑھ کے بچہ جو ہے جھوم رہا تھا. تو میں نے کہا یار اس میں کیا حکمت ہے؟ بولے یہ بچوں کی ماں کی حکمت ہے. ویسے تو ہم دونوں کا ہے کہ یہ آج کے دور میں اگر ہم بچے کو نہیں بچا سکتے تو کل کے دور میں تو مشکل ہی ہے کہ موبائل سے ہم بچوں کو بچا سکیں. کوئی موبائل سے بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ہے میرا اس سے جو بڑا بیٹا تھا اس سے پر ہم نے پریکٹیکل کر لیا. یہ تو اب یہ سیکنڈ ہے. میں بولا وہ کیا گیا؟ بولے یہ نعت سنتا تھا, جھومتا تھا, پھر آہستہ آہستہ اور بڑا ہوا تو پھر ہم جو ہے امیر اہل سنت مدنی چینل وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے, وہ تو باپا باپا باپا. تو بولی جب میں باہر جاتا تھا تو میں اس کو پوچھتا تھا, تھوڑا سمجھنے سیکھا تو میں کہا کہ بیٹا تیرے لیے باہر سے کیا لے کر آؤ؟ تو بولے باپا. سبحان اللہ. تو وہ پھر میں نے اس بچے کو کتنا مشکل سوال کیا اس نے. ہاں, لیکن اس کے دماغ میں وہ دیکھ رہا ہے نا سوتے سوتے, ہے نا, وہ کارٹون نہیں دیکھ رہا ہے, وہ باپا ہی باپا دیکھ رہا ہے اور باپا ہی باپا سن رہا ہے. ہاں بس وہ امیر اہل سنت کی زیارت کرتا ہے. تو پھر میں نے اس مدنی منع کو کہا کہ ذرا ان کو مجھے ان سے بھی کچھ سیکھنا ہے مدنی منع سے. وہ آیا
میں نے دیکھا اس کا لباس، اس کی تہذیب، اس کا ادب، تو وہ عام جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر میں ایسا لگتا تھا کہ بڑا ہو گیا ہے. یہ پازیٹیو طریقہ ہے اگر اپنایا جائے ماں باپ کو. جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ ماں باپ، تو ایک بہت اچھے فلسفر نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ اولاد کے ماں باپ تو ہوتے ہی ہیں، کیونکہ تبھی تو ماں اور باپ کہلائے نا، نہیں تو میاں بیوی کہلاتے جب تک اولاد نہیں ہوتی ہے. تو اولاد ملنے کے بعد اس منصب پہ پہنچتے ہیں نا. تو اولاد کے تو ماں باپ ہوتے ہی ہیں، ماں باپ کی اولاد کہیں ملتی ہے. گہری بات ہے. سمجھے. دوسرا آپ نے جو وہ فرمایا کہ بھائی وہ موٹیویٹ کیا جائے گھروں میں فیملی کے تعلق سے، تو اس میں حاجی صاحب اجازت دے تو ایک مختصر 5 سیکنڈ کے لیے ایک بات عرض کر دوں. اجازت لینے میں 5 سیکنڈ نکل گئے؟ نہیں، ابھی بات کے لیے جو بات کہوں گا اس کے لیے آپ فرما دیں، کیونکہ میری 5 سیکنڈ شروع ہوگی جیسے میں نے بات کرنا شروع کروں گا اس بات کو. میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا کوئی کمال نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک ساتھ جینا کمال ہے. بس یہ ہو گئے 5 سیکنڈ. نہیں، ایک ساتھ رہنا اور ہے، ایک ساتھ جینا اور ہے. ایک ساتھ رہنا کوئی کمال نہیں ہے، ایک ساتھ جینا کمال ہے. اگر ایک ساتھ جینا سیکھ لیے سارے پرابلم جو ہے فنش. ہم جینا سیکھ لیں ایک ساتھ. یہ تجربہ بولتا ہے نا. اب بھائی صاحب میرا وہ سوال یہ تھا کہ نہیں، وہ تو میں نے پہلے آئی صاحب سے اجازت مانگی کہ آئی صاحب اجازت دے. تو بہت الحمدللہ مجھ پہ بہت ان کی شفقت ہے، اور میں ان کا بہت بہت بہت، میں تو کیا میری نسلیں ان کا احسان اتار نہیں سکتی. دولتیں نہیں دی مجھے انہوں نے، جو محبتیں دی ہے، جو شفقتیں دی ہے، جو پیار دیا ہے، جو اپناپن دیا ہے، الحمدللہ. اور میں بھی آج یہ مدنی چینل کے یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اتنی حدیث نعمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ امین ہے، مجھے ہند کی زیادہ فکر نہیں ہے، اور انشاءاللہ اپنی جو بھی جان بھی دینی پڑے انشاءاللہ قربان ہے. اور ان محلوں سے میں نکل چکا ہوں الحمدللہ. اور حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر کھجری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی فراست میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو دور اندیشی ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ ہے، ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس دعوت اسلامی میں پورے ورلڈ وائڈ دوسرے نگران شورا نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اس نعمت کے قدموں میں بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی جو ہے بلندی ہے. حاجی صاحب یہ ہماری بلندی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے قدموں میں بٹھایا. اللہ آپ کی محبتیں الحمدللہ. اور یہ دعوت اسلامی میں نہیں اور پھر وہی تب سے ان کے جھنڈے چڑھے ہوئے بھائی. اور یہ جو ہے ابھی اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ریاکاری کی بات کرنے جا رہا ہوں. سوال کہ آپ نے بتایا کہ ریاکاری جو ہے وہ حب جاہ کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے، تو حب جاہ سے کیسے بچا جائے جی صاحب؟ حب جاہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حب جاہ جو ہے وہ کیسے آتا ہے، کیسے گر لیتا ہے جو ریاکاری کو پیدا کرتی ہے، اور ریاکاری ساری نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے. اور ریاکاری کا مین انٹرسٹ حب جاہ ہے. حب جاہ تو حب جاہ کا ڈیفینیشن مطلب اپنے آپ کو مشہور میں مجھے لوگ جانے پہچانے. 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں وہ تباہی نہیں مچاتے جو تباہی مال اور شہرت کی محبت انسان کے دین میں مچاتی ہے. بہت باولا کرتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں کا تقابل کیا کہ مال کی محبت زیادہ نقصان دہ کہ شہرت کی محبت. امام غزالی نتیجے پہنچے کہ شہرت کی محبت زیادہ نقصان دہ. مشہور آدمی کے پیچھے دولت والے گھومتے ہیں. دولت مند ترستا ہے کہ کوئی میرے کو پہچانے تو صحیح. وہ اپنی شہرت کے لیے پیسے بہا دیتا ہے. دیکھیں میں اس کے لیے ایک تو مشکل ہے، مشکل ان معنوں کا عرض کروں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ صدیقین جو اولیاء کرام کی سب سے بڑی منصب ہے، بڑا منصب ہے صدیق.
تو آپ فرماتے صدیقین جس برے عادت سے سب سے آخر میں فارغ ہوتے ہیں وہ حب جائے صدیقین، یعنی اس میں خود کو بس ہم مناتے ہیں کہ میرے کو کوئی شہرت کی خواہش نہیں ہے. شہرت کی خواہش نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہم لوگوں کو، ہم پھنس گئے ہر جگہ. اچھا اس میں ضروری نہیں کہ ہر کوئی مبتلا ہو، بعض ہوتے ہیں جن کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. اس میں نا بچنے کے لیے نا حب جا کے نقصانات اور گم نامی کے فضائل، یہ کہ مطلب کہ کوئی نہ پہچانے. اب یہ بول بھی ہو رہا ہے کہ جو خود کیمرے پہ بیٹھا، کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر اس کا پیج ایکٹیو ہے، تو بول ہو رہا ہے. تو اب میرے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بنائے. تو لیکن یہ کہ حب جا کی وجہ سے نا انسان بہت تباہی کی طرف جاتا ہے. لوگ لڑتے ہیں کہ یار مطلب کہ مثال کے طور پر ایک آدمی غریب سے ملنے گیا ہے، میں غریب کی عیادت کے لیے گیا، مثال دیتا ہوں، تو غریب آدمی ہے، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ عمران میرے کو کیوں نہیں لے گیا. اور اگر میں جاؤں کسی منسٹر، وزیر یا صدر کی عیادت کے لیے تو میرے جو ٹیم کے لوگوں کے وہ یار ہم یاد نہیں ہے تیرے کو، ارے تو غریب میں تم کو غریب میں یاد نہیں کیا، تم کو ٹینشن ہوا. اور کیا یہ چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. تو یہ اس کو پڑھنا چاہیے. امیل سنت کا باقاعدہ حب جا کی تباہی سے بچنے پر پورا پرچہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کی تیسری جلد میں حب جا کی آفتیں لکھی ہیں. اصل میں ان تمام تر جو ریاکاری ہے، حب جا ہے، غرور، تکبر ہے، حسد ہے، مال کی مذمت ہے، مال کی محبت ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. ان چیزوں سے جب تک مطالعہ نہیں ہوگا نا آدمی بچے گا کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ چینی کھاؤں گا تو شوگر ہو جائے گی، تو آپ چینی سے بچ رہے ہو نا، کیونکہ شوگر کا علم ہے، آپ کو شوگر کی بیماری کا پتہ ہے. آپ نمک زیادہ استعمال نہیں کرتے کہ آپ کو اس کا پتہ ہے کہ نمک زیادہ استعمال کریں تو بی پی ہو جائے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جائے گا. بیماری کا علم ہونے کی وجہ سے آپ نے احتیاط شروع کی ہیں. اگر بیماری کا علم نہ ہوتا تو آپ احتیاط نہ کرتے. اس طرح جب تک ان گناہوں کا اور بری عادتوں کا علم نہیں ہوگا نا بندہ احتیاط نہیں کرے گا. علم بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہم شروع میں ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا تھا. اور علم کے لیے مطالعہ ضروری ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم بغیر سیکھے نہیں ملتا. تو علم سیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا. مدنی مذاکروں میں بھی علم ملتا ہے، مدنی چینل کے ذریعے ملتا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، میں تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، باطنی بیماریوں کی معلومات، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، 47 ٹاپک ہیں، اس کو پڑھ لیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں حب جا الگ ہے اور حب مدح الگ ہے. یہ دو الگ الگ ہیں، تھوڑا سا مشکل ہو گیا. حب جا کہتے ہیں شہرت کی محبت کو، حب مدح کہتے ہیں تعریف کی محبت کو. اب جیسے انہوں نے میری بھی تعریف کی، تو ایک تو تعریف کی، دوسرا ہے کہ مجھے میری تعریف سننے کا شوق ہے، محبت ہے. میں ایسے حالات پیدا کروں گا کہ لوگ میری تعریف کریں. اور تعریف نہ ہونے کی وجہ سے جو مجھے صدمہ ہوگا نا، وہ صدمہ بڑا عجیب ہے کہ یار ایسا کچھ کیا، کوئی بولتا ہی نہیں ہے، بیان اتنا اچھا کیا، رویا دھویا، دعا کی، ایسا ریکارڈ کرایا نہ، اتنی مطلب کہ کتابوں کے حوالے دے کو باتیں بولتا بھی نہیں ہے کہ یار آپ کی معلومات کتنی ہیں یار. کوئی ایک جگہ صاحب یار بالکل کسی نے کام کے لوگ ہی نہیں ہیں، ان کو حوصلہ افزائی اچھا ہم کیا بولتے، تم اس کو حوصلہ افزائی کرنے نہیں آتی. یہ حوصلہ افزائی کے نام پر اپنی تعریف سننا چاہتا ہے. اب وہ تعریف جو اس میں نہیں ہے، اگر اس تعریف کو یہ پسند کرتا ہے، یعنی وہ خوبی جو اس میں نہیں ہے اس کی تعریف کو اگر پسند کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس پہ عذاب کی وعید ہے. اور یہ گناہ کبیرہ ہے، مطلب نص قطعی سے ثابت ہے. یہ قرآن کریم کیا کہ جو ان چیزوں کو نہ کیے ہوئے پر جو خوش ہوتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے. جیسے ایک شخص حافظ نہیں ہے اور چاہتا ہے لوگ مجھے حافظ کہیں. اب یہ چاہتا ہے لوگ مجھے حافظ کہیں، تو اس کا یہ چاہنا یہ اس کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کروا رہا ہے. تو
تو ایسے کاموں سے یہ سب مطالعے سے ہوگا, پڑھنے سے ہوگا, اور پھر مطالعے کے بعد بھی اللہ بچائے گا تو بچے گا, بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے. تو یوں اپنی تعریف کی خواہش سے بچنا چاہیے, کیونکہ جب اب یہ کیسے ہو یہ سب چیزیں, تو یہ ہو جب ہمارے عمل کو اخلاص نصیب ہو, یعنی ہم یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے اجر لینا ہے, ثواب لینا ہے. لوگ وہاں کہہ دیں گے تو مجھے تذکیر مل جائے گی لیکن جنت چلی جائے گی. یا تو جنت پہ ہاتھ رکھے, لوگوں کی تعریف پر ہاتھ رکھے. ایک صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ضروری نہیں کہ لوگوں کی تعریف ملے گی تو جنت چلی جائے گی, کیونکہ بزرگوں کی تعریف ہوئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حب جا کے ابتدا میں, پورا چیپٹر طویل چیپٹر ہے, حب جا کی ابتدا میں امام غزالی علیہ رحمٰن نے شاید پہلے گراف میں یہ بات مینشن کی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مشہور کیا, اللہ نے ان کو شہرت دی ہے. وہ لوگ نہیں تھے جو شہرت چاہتے تھے, اللہ نے ان سے اپنے دین کا کام لینا تھا, اللہ نے ان کو شہرت دی اور لوگ ان کی طرف گئے اور انہوں نے لوگوں کو اپنے رب سے ملا دیا. تو جیسے غوث پاک ہیں اور بزرگان دین ہیں رحمہم اللہ تعالیٰ, تو ایسے کئی بزرگان دین ہیں. میں اپنی پیر صاحب کی بات کروں, امیر سنت کی بات کروں, اعلیٰ حضرت کی بات کروں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اعلیٰ حضرت کبھی اس طرف نہیں گئے. اعلیٰ حضرت تو خواہش تھی ہی نہیں شہرت کی, اعلیٰ حضرت تو لوگوں میں جاتے نہیں تھے. خود فرماتے ہیں کہ طبیعت کی جو ایک وہ ضعف تھا اور جو کام کی مصروفیت تھی اس نے مجھے ان چیزوں سے روکا. لوگوں کے بلاتے تھے تو لوگوں نے میری اس چیز کو تکبر کا نام دے دیا, کوئی غرور کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی عموماً نہیں ٹائم دیتا تو لوگ کہتے ہیں مغرور ہو گیا. مغرور کہاں سے ہو گیا یار, بدگمانی کرتے ہو, مغرور ہو گیا ہے, گھمنڈ ہو گیا ہے. کہاں سے مغرور گھمنڈ ہو گیا؟ ٹائم نہیں, تم فارغ آدمی ہیں, تم کو ٹائم پاس کرنے جائے, گپ شپ مارنے کے لیے جائیے. ان کو بیٹھ کر 2 گھنٹے ہوٹل پر چائے پینی ہے, وہ آدمی 2 گھنٹے کے اندر ایک رسالہ لکھ لے گا, امت کے لیے 10 کام کر کے چلا جائے گا. تو نہیں ہوتا لوگوں کے پاس ٹائم, تو یہ ہوتا ہے. مختصر سوالات ہیں. ایک تو کمپلیمنٹری ایڈیشن جو ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا, جیسے وہ ٹین ایجر کے حوالے سے کہ دعوت اسلامی کے پاس اسٹف نہیں ہے یا ایسی کوئی ہمارے پاس پلیٹ فارم فی الحال نہیں اویلیبل. تو میں جو پرسنلی سمجھ پایا ہوں, پلیٹ فارم ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا مطلب اسٹف اتنا انف اسٹیف نہیں ہے. جو اینیمیٹڈ اور جو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ اتنا اسٹف نہیں ہے جتنا کہ برا اور چیزیں موجود ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر. بٹ ٹین ایجر کے لیے ہمیں پہ جامعۃ المدینہ 12 سال کی عمر میں داخل کرا دو. ابھی تو ٹین شروع ہی نہیں ہوا, 13 آئے گی تب ٹین شروع ہوگا نا. ہم تو 12 سال کی عمر سے لے رہے ہیں جامعۃ المدینہ کے اندر, مدنی منوں کو لے رہے ہیں مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ کے لیے. تو ہم تو یہی بنا سکتے ہیں. اور ماہ رمضان میں ہم نے پچھلے سال ایک علاقے کے اندر ہم نے باقاعدہ کورس کرایا, دین 14 کورس کرایا ہم نے, اور ینگسٹر آئے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے, ان کو اسلام و دین سکھاتے رہے. دین 14 انشاءاللہ اس رمضان میں بھی ہم یہ کریں گے, دین 14 تو کریں گے. لیکن وہ میں کہنا چاہ رہا تھا, میں مطلب اپنی پرسنل اوپینین عرض کروں کہ اب جیسے اگر ہم کسی اور چینل کو کمپیئر کرتے ہیں, مدنی چینل ایک دیکھا جائے تو عموماً کامن سلسلے چل رہے ہوتے ہیں, بیانات پر مشتمل جو ہوتا ہے. پبلک اگر ہم عوام کی بات کریں تو دے نیڈ سم تھنگ نیو, وہ ان کو ہمیشہ کچھ انوویشن چاہیے ہوتی ہے جو باہر کا میڈیا دکھاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اٹریکشن لے لیتے ہیں. تو ہم دعوت اسلامی کے اگر چینل کی, مدنی چینل کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہم اس میں کچھ اس طرح, اب جیسے ماہ رمضان آئے گا, اب یہ جو دوسرے چینلس ہیں ان کے وہ جو معاملات ہیں وہ الٹے سیدھے سٹارٹ ہو جائیں گے اور وہ دنیا والے دین سکھانا شروع کر دیں گے. تو ہم کیا کچھ ایسے مخصوص سلسلے جو اٹریکشن دیں, لائک اب ٹاک شو ہمارے مدنی مکالمے ہوتے ہیں, اب جیسے اس میں کچھ کمپٹیشن سلسلہ سٹارٹ ہو جائے جو جیسے ذہنی آزمائش ہے اس سے لیکن رمضان میں نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے لوگ ادھر اٹریکٹ اسپیس نہیں ہے. تو اس میں اگر ہم کچھ کیپیسٹی, کچھ ایسی اویلیبلٹی بنائیں, کیونکہ تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ ہے جی, اور مدنی مذاکرہ جب ختم ہوتا تو 1:30-2 بج جاتے, تو اس کے بعد کوئی اسپیس رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر سحری ٹرانسمیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں جو دوسرا اگر کوئی اور دکھانا چاہتا ہے نا, میں آپ سب کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں اور ویور تک بھی بات پہنچا دیتا ہوں. مدنی چینل یہ ڈونیشن مدنی عطیات سے چلتا ہے جو آپ ہمیں دعوت اسلامی کو دیتے ہیں.
ہم وہی پروگرام وہی سلسلے مدنی چینل پر لا سکتے ہیں جس سے دینی مقاصد کا صحرا پہنایا جا سکے، کار قرب جس سے کہتے ہیں نا، جو نیکی کہلائے، وہی سلسلے دکھائے جا سکتے ہیں، ورنہ اس ڈونیشن سے دیگر چیزیں بھی جو اس کے علاوہ جو اس کے خارج ہو جائیں گی وہ چیزیں مدنی چینل پر لائی نہیں جا سکتی. تو یہ ایک باؤنڈری ہے، اور اسی باؤنڈری میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل یہ جیسے یہ کارپیٹ ہے نا، یہ پوری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس کے باہر ایڑی بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ ہم لوگوں کے چندوں کے امین ہیں ڈونیشن کے، ہم اس کو اسی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارا پورا شرعی تفتیش کا بورڈ بنا ہوا ہے، اور ہمارے سلسلے مفتیان کرام اور اس طرح کے علماء کرام کی نظر سے گزرتے ہیں پھر ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہی نہیں. عام لوگوں کو ذہن میں آتا ہوگا کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل یہ کیوں نہیں دکھا تھا، یہ کیوں نہیں دکھا تھا، تو وہ دکھا نہیں سکتے، اور جو چیز ثواب دے گی نہیں وہ دکھا کر کریں گے کیا؟ آپ کہیں کہ جناب یہ مخصوص چیزیں تو مسجد میں بھی کیا ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اٹریکشن ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان ہے جو کور منتھ ہوتا ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اٹریکشن لوگوں دیکھیں، کو اٹریکشن لائیں. طبیعت پر ہے، جس کی اٹریکشن میں کچھ اور ہے، جو کسی اور چیز میں اٹریکشن چاہتا ہے وہ ہم لا نہیں سکتے. اور جو ہم دکھاتے ہیں اتنا آپ اس طرح دیکھیں کہ شریعت کے حدود میں رہ کر، طریقہ کار میں رہ کر جتنا کچھ مدنی چینل ماہ رمضان میں لاتا ہے، کیا اس کے پیرالل کوئی چیز ہے؟ اس کے پیرالل تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ مور اور لیس سیم ہی چل رہا ہوتا ہے. ایک مبلغ بیان کر رہا ہے، اسی کو کنٹینیو امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ چل رہا ہے. نہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، روحانی علاج ہو رہا ہے، خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے، دارالفتہ اہل سنت الگ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح مدنی منوں کے سلسلے ہو رہے ہیں. جو ینگسٹر ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں دیتے، وہ انٹرٹین مانگ رہے ہیں، وہ انٹرٹین. لیکن انٹرٹین جیسے ہمارے پاس صرف ذہنی آزمائش ہی نہیں، اس طرح کے بچوں کے کمپٹیشنز، اس طرح کی ہم کو اسپیس نکالے، بھلے 1 گھنٹے کی ہو، آدھے گھنٹے کی ہو، کیونکہ عموماً 2-3 بجے ہم چھٹی ہو جاتی ہے. بچوں کا رمضان ینگسٹر کی بات کر رہا ہوں. اب 2-3 بجے عموماً بندہ آف کر دیتا ہے، پھر گھر پہ آتا ہے، وہ تھوڑا ریسٹ کرتا ہے، پھر اس کے وہ سامنے ٹی وی پہ بیٹھتا ہے. ویسے میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ لوگ رمضان مبارک میں دین سیکھنا چاہتے ہیں، بالکل علم سیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا چاہتی ہے ماہ رمضان کے اندر. کیا قرآن سکھا دو. وہ یہ کہیں گے یار یہ چیزوں کے لیے پورا مہینہ پورا سال پڑا ہوا ہے، رمضان میں کیوں یہ لا رہے، رمضان میں ہم کو قرآن سکھاؤ. اور میری بھی دیکھا سوچ یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایسی چیز شریعت کے مطابق لانی بھی ہے تو وہ آپ اس کے علاوہ بھی اسپیس ہے. پورے 11 مہینے رمضان میں جب اتنی ویورشپ ہے تو آپ اس کو اتنا قرآن کو وہ مینٹلی طور پر سیکھنے کے لیے تیار ہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہے. اسپیشلی شرعی مسائل، حرام و حلال، جائز و ناجائز کے مسائل بہت انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ. تو دیکھیں الگ الگ کمیونٹی ہے، تو اب ہر ایک کو آپ ہر چیز سیٹسفائی نہیں کر سکتے. ہاں حضرت رمضان کے اندر دکان کے آدمی امپلائیز ہوتے ہیں، ان پہ تخفیف کرنے کا حکم ہے، ترغیب ہے. اب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کے آورز ریڈیوس کر دیتے ہیں اور جتنی کوشش بن پاتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جو، اور صرف پوری مارکیٹ میں ہم ہی کرتے ہیں، ہمارا گولڈ کا کام ہے، تو اس میں یہ کہ زکوٰۃ کا حساب کرنا اور وزن وغیرہ کر کے کسٹمر کو ایک فیسلٹی دینا ہوتا ہے. اب اس میں ہمارے کچھ آدمی ہیں جو کمیشن پہ بھی ہیں، تو اب اس میں 15-20 منٹ نکل جاتی ہیں. اب وہ اس چیز میں لگ جاتے تو کبھی کبھی ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمیشن نہیں بن رہا، یا کوئی یعنی ہم دوسرے کسٹمر کو ڈیل کریں، تو اس میں ان کا کس طرح سے ذہن بنایا جائے. ثواب کی نیت، اگر کام ایسا ہے کہ جس میں ثواب ہے تو ان کو سمجھایا جائے کہ ہر کام پیسوں کے لیے تو نہیں نہ کیا جائے گا، کچھ کام ثواب کے لیے بھی کر لو بھیا. تو ثواب ایک ایسا ورڈ ہے کہ مسلمان کا اس میں بہت اٹریکشن ہے. ایک عام آدمی کو کہتے ہیں نا یار ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، وہ کر گزرتا ہے، دھوپ میں کھڑا رہ جاتا ہے، اندھے کا ہاتھ پکڑ کر روڈ پر کرا دیتا ہے، بوڑھے آدمی کو پکڑ لیتا ہے. ثواب کا لفظ ہے نا بڑا اٹریکشن ہے، یار اللہ کے لیے کر لو نا. لفظ اللہ جب آپ کہتے تو مسلمان کے دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کے لیے کر لو. بھکاری کو بھی بھیک لینی ہوتی نا تو اسے اکساتا ہے، اللہ کے لیے دے دے، تو اپنا بھی منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. حالانکہ جو پروفیشنل اور یہ پیشہ ور بھکاری ان کو دینا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ آپ ثواب کی بات کریں انشاءاللہ کہ ثواب ملے گا.
اللہ کے لیے کرو. اور اس طرح جب کہ اس کی ساری شرعی صورتیں آپ بنا چکے ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ثواب کی نیت بنائی جا سکتی ہے. عدیل بھائی کو آخری میں کلوزنگ ورڈنگ تھے کچھ ان کے. رمضان المبارک میں جیسے قرآن پاک پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا رجحان کافی بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف زیادہ جو ہے وہ مبذول ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کیا، 2 کیے، 3 کیے، یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی نسبت قرآن پاک کو سمجھنے کا کہ اس میں میسیج کیا ہے، تفسیر سرغت جنان بھی آ چکی ہے، اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے. تو کیا ایسی ہم اس مہینے میں اپنی ٹریننگ کریں یا اپنے آپ کو اس کے ساتھ انگیج کریں کہ ہم نہ صرف رمضان میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں قرآن پاک میں، بلکہ اس کا اثر ایسا ہو کہ پورا سال اگلا رمضان آنے تک ہماری اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رہے. پڑھنا شروع کریں اور واقعی صراط الجنان کو آپ لے لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اپلیکیشن اس کی، گھر میں رکھیں، آپ بھی پڑھیں، گھر کے اور بھی دیگر افراد ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور واقعی قرآن کو سمجھنا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جب تک سمجھیں گے نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے. اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر سمجھے بھی تلاوت کا ثواب ہے، وہ زبردست ثواب ہے. حدیث پاک اس کے ثواب سے مالا مال ہیں، مگر سمجھنے کی اپنی برکت، سمجھنے کی اپنی فضیلت ہے. تو آپ ضرور قرآن کریم کو دیکھیں. اب یہ کہ آپ پہلی رمضان کو ہی کھولیں گے نا تو ٹھیک ہے، وہ بھی مدینہ 1 منٹ کے لیے بھی کھولو تب بھی ثواب ہی ہے. لیکن یہ کہ اگر ابھی سے کوشش شروع کر دیں تو عادت ہو جائے گی تو ماہ رمضان کے آتے ہی جو ہے نا ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گاڑی جو ہے نا وہ اپنی پٹری پر چڑھ چکی ہوگی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ماہ رمضان تلاوت میں اور ریاضت میں گزر جائے گا. تو صراط الجنان کا میں مشورہ دوں گا، خزائن العرفان ہے اس کا مشورہ دوں گا کہ قرآن کریم کو اللہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ایمان اور عافیت اور ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان شریف عموماً نیکیاں کمانے کا مہینہ ہوتا ہے اور لوگوں کا ذوق شوق بھی بڑھ جاتا ہے اس میں عبادت کا. تو اس میں آپ ماشاءاللہ کافی اچھے مدنی پھول بھی اس پہ دے دیں گے، سب کا فائدہ ہو جائے گا کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے کہ جس میں بھرپور انداز میں پورا دن گزارا جائے پورا رمضان شریف. اگر چند خلاصہ اس میں عرض ہو جائے امپلائی اور امپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹائم مینجمنٹ سے پہلے میں ایک مینٹلی طور پر ایک بات کروں گا کہ سب سے پہلے ایک عادت بنا لے نیت اچھی کرنے کی. نیت اچھی ہو جائے گی تو آپ اپنے ٹائم کو عبادت میں گزار لو گے آپ. کیونکہ وہ ایک ہے یہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی ایک فوبیا ہوا ہے لوگوں کو. حالانکہ 1400 سال تک مطلب لوگ کام کر ہی رہے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بس ایک نئے ٹاپک آتے ہیں. واقعی وقت کی قدر ہے، وقت کی اہمیت ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا. اسکیجول ہونا چاہیے، جدول ہونا، لیکن سب سے بنیادی بات ہے کہ نیت بنا لیں تاکہ آپ اچھی نیت ہوگی تو سوئیں گے بھی تو عبادت، کھائیں گے بھی تو عبادت، روزگار پہ جائیں گے تو عبادت. اور اس طرح مطلب کہ کیونکہ روزے دار کا تو پھر لمحہ عبادت میں گزرے نا، مدینہ ہو جائے تو پھر سارے ڈبل 12 گھنٹے کوئی قرآن نہیں پڑھے گا، ڈبل 12 گھنٹے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا. تو یہ ہوتا ہے ڈبل 12 گھنٹے کون بھوکا رہے گا، اور وقت تک بھوکا رہے گا، بھوکا پیاسا رہے گا. اگر نیت صحیح ہو جائے گی نا تو آپ کو کھانے میں بھی ثواب، اٹھنے میں بھی ثواب، گھر کے کام کاج کرنے میں ثواب، تو مسجد کی طرف جانے میں ثواب. تو اصل تو ہے ثواب کہ مجھے ثواب ملے. تو وہ ثواب ہے نیت کی درستی کے ساتھ، کہ نیتیں درست کرنے والا اگر ہمارا مزاج بن جائے نا تو ثواب کمانے کا آسان نسخہ غالباً یہ رسالہ ہے اتنا چھوٹا سا امبیل سنت کا، وہ پڑھ لے تو اس میں نیت ہی نیت ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. تو انشاءاللہ نیت اچھی ہو جائے گی تو بہت سارے کام ایسے ہیں عدنان بھائی کہ جو پریکٹیکل نظر نہیں آتے، اس پہ کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی فزیکلی چیز نہیں ہے، صرف مینٹلی ہے ثواب کماتا ہے بندہ. یعنی حسن ظن، میں نے آپ کے بارے میں حسن ظن رکھا، اچھا گمان اچھی عبادت سے. اب میں نہ بولا ہوں نہ ہلا ہوں، کچھ بھی نہیں کرا بھیا، اور میں ثواب کما رہا ہوں. کیوں؟ میں نے آپ کے بارے میں حسن ظن رکھ لیا. حسن ظن میں ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر لیا.
وہ حسد سے نکل گیا, ٹھیک ہے, عاجزی والی مطلب میں نے وہ اپنی طبیعت بنا لی, ثواب ہی ثواب ہے, تو بندہ نکلتا رہے ان چیزوں سے, ثواب کماتا رہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی کرم رحمت ہے کہ ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ ماہ رمضان کے متعلق کچھ آپ تک معلومات پہنچائیں. اسلامی بھائیوں کے بڑے اچھے سوالات بھی تھے, بہت اچھے سوالات تھے, اور کافی سیکھنے سمجھنے کا بھی موقع ملا ہے. تو ماہ رمضان کی آمد ہے, آپ بھی کمر کس لیں, ہو سکے تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں, آخری عشرے کا اعتکاف کریں, میکسیمم جتنا ہو سکے اسلامی بھائی مسجد میں وقت گزاریں. اسلامی بہنیں اپنا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت ہے اس کو اسکیجول کریں, اس کا جدول بنا لیں کہ کس ٹائم پر کیا کیا کرنا ہے, سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا اپنا وقت طے کریں. بہت دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان گزر جاتا ہے, دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان گزر جاتا ہے, اور کہہ سکتے پتہ بھی نہیں چلتا. تو ابھی چاند رمضان کا نظر آتا ہے, میری دوسرے لمحے چاند شوال مکرم کا نظر آ جاتا ہے. تو یہ ایک ماہ ہے, اس میں جتنا ہو سکے ہم طاقت لگا دیں, اور کھانے پینے کے اوپر ہی صرف فوکس کرنے کے بجائے, دیگر چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے نیکی, پرہیزگاری, تقوی اور اللہ کی رضا والے کاموں کو ہم فوکس کریں. اس میں ماں باپ کی خدمت, حقوق العباد, غریبوں کی بھی مدد ہوتی ہے, زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان کو ادا کرنا ہوتا ہے, تو اگر اس کا مہینہ بھی دیکھ لیا جائے, فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے, اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس ماہ رمضان ہے اور آپ کا مدنی چینل ہے, ضرور دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. رمضان 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 یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان.